أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملک کے نوجوان قاری جناب قاری عبدالصمد صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس پیارے سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بات یہ صاحب کہ یہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، اگر اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف کچھ ایسی خواتین موجود ہوں جو رشتہ ازدواج سے منسلک ہوں، اور کچھ ایسے مرد ہوں جو ظاہر ہے رشتہ ازدواج سے منسلک ہوں، تو میری گزارش ہوگی کہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا رک جائیے گا. بڑا کمال رشتہ ہے صاحب، بڑا حسین رشتہ ہے یہ میاں بیوی کا.
اتنا خوبصورت، اتنا میٹھا، اتنا پیارا رشتہ ہے کہ اس جیسا ظاہر رشتہ کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ اس دنیا میں جو اتارا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کے بعد پھر سارے رشتے اترے ہیں۔ پہلا رشتہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اتارا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کے بعد پھر دیگر جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے رشتے بنے، چاہے وہ ماں باپ کے رشتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، چاہے وہ اولادوں کے رشتے ہیں۔ یعنی اس دنیا کا پہلا رشتہ کیا ہوا؟ میاں اور بیوی کا رشتہ ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا خوبصورت، کیا حسین مثال دے کر اس رشتے کی چاشنی اور اس کی یوں کہیے کہ حلاوت کو بیان کیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم تو وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ یہ جو لباس ہوتا ہے نا ناظرین، اس لباس کے بارے میں ذرا غور تو کیجئے کہ اس کے کام کیا کیا ہوتے ہیں۔ یہ لباس آپ کے تن کو ڈھانپتا ہے، یہ لباس آپ کو ایلیگنٹ بناتا ہے، یہ لباس آپ کو خوبصورت بناتا ہے، حسین بناتا ہے، آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور آپ کو جاذب نظر بنا کر پریزنٹیبل بناتا ہے۔ اسی انداز سے یہ جو میاں اور بیوی ہوتے ہیں بنیادی طور پہ یہ ایک دوسرے کا اتنا حسین لباس ہوتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو بھی چھپایا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خوبصورت حوالہ بھی ہوا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی حسین پریزنٹیشن بھی ہوا کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اور اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں ایک تو افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ طلاقوں کا ریشیو جو ہے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کچھ عوامل ہیں اور آپ دیکھیں کہ کہیں کہیں آپ کو آوازیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی یہ کیا شادی وادی کر کے جھمیلا پالنا ہے، لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، جب موڈ آئے گا ساتھ ہو جائیں گے، جب موڈ آئے گا دوسری طرف جو ہے اپنے منہ کو کر لیں گے۔ تو یہ اب کنسیپٹس ہمارے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ بہت آہستگی کے ساتھ اپنی جگہ جو ہے بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے والدین بنیادی طور پہ کروڑوں روپیہ ہماری شادی پر تو خرچ کر دیتے ہیں جیسی جس کی بساط ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا کروڑوں اربوں کی بھی شادیاں ہوا کرتی ہیں، لیکن اس شادی سے پہلے یعنی ہر چیز برانڈڈ ہوگی، ہر چیز بڑی سنگڈ ہوگی، لیکن اس شادی سے پہلے کبھی بھی بٹھا کر بچی کے والدین اس کو یہ نہیں سمجھاتے کہ بیٹا تم جس چوکھٹ کو پھلانگ کر جا رہی ہو تمہارے وہاں پہ بہت سارے فرائض ہیں اور تمہارے یہ ڈوز کے ایریاز ہیں جن کا تمہیں خیال رکھنا ہے اور یہ تمہارے ڈونٹس کے ایریاز ہیں جن کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ اسی انداز سے جو بچہ ہے اس کو یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ بابا اب تم جو ہے رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے والے ہو، اب تمہاری کئی ایک ذمہ داریاں ہونے والی ہیں، تم ایک طرف شوہر بھی ہوگے، تم ایک طرف بیٹے بھی ہوگے، تم ایک طرف بھائی بھی ہوگے، تو تمہیں بہت سے معاملات کے اندر بہت تدبر کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنا ہے۔ یہ کاؤنسلنگ، یہ ٹیچنگز، یہ پریچنگز ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے، ایجوکیشن بالکل نہیں، خال کہیں اگر ہو جائے تو ہو جائے الگ بات ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد جب آپ رشتہ ازدواج سے ان کو جوڑ دیا کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد برتن جو ہے بجنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے جو ہے جو تربیت ہونی چاہیے بنیادی طور پہ وہ تربیت نظر نہیں آتی۔ میں چند ایک سینopsis آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک باپ کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے اگر آپ اپنی بچی یا بچے کو کوئی نصیحت کرتے تو وہ کیا کرتے، اس کا ایک آئینہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھیں، یعنی میں میاں اور بیوی سے اس وقت مخاطب ہوں، کہ آپ ایک دوسرے پر اعتماد اس طرح کریں جیسے آنکھ بند کر کے اعتماد کیا کرتے ہیں۔ جہاں شک آ گیا ذہن میں رکھیے گا وہ رشتہ تباہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھیں، ڈھانپنا سیکھیں اس کو، نہ کہ اس کو خاندان والوں کے سامنے ایکسپوز کرنا سیکھیں۔ تیسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا بہترین تعارف بنے، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ شوہر کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا تعارف دیتے ہوئے جو ہے بڑی امبیرسمنٹ محسوس ہو رہی ہو، بلکہ وہ تفاخر سے جو ہے اس کا تعارف کرائے یا اس کا تعارف جو ہے اپنے خاندان والوں کے سامنے پیش کرے۔ چوتھی بات یہ کہ ایک دوسرے کی کمی جو ہے اس کو صرف نظر کریں اور خوبیوں کو انہانس کریں۔ ہمارا پرابلم کیا ہے، ہم بیٹھتے ہی وہاں پر جا کے جہاں پہ زخم ہوا کرتا ہے اور ہمیں بتاتے ہیں تمہارے اندر تو یہ خامی، تمہارے اندر تو یہ خامی، تم تو ایسی ہو، تم تو ایسے ہو۔ بابا وہ جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں کہاں گئیں ذرا یہ تو بتائیے۔ تو خوبیوں کو انہانس کرنا سیکھیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے کی جو بڑی اہم ترین بات ہے جس کو ہم عموماً اگنور کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کریں، میاں بیوی دونوں جو ہیں، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، جو حالات ہیں اس میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اگین وہی بات کہ اگر عبادات میں کہیں کوتاہی دیکھیں میاں جو ہے وہ بیوی کے اندر یا بیوی جو ہے شوہر کے اندر، تو باقاعدہ پیار سے ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کریں اور ان کو عبادات کی طرف لے کے آئیں، ان کی اصلاح کریں۔ شک اگر کہیں بھی پیدا ہو جائے، یہ جو ہے نا بھئی واٹس ایپ پہ کس سے بات کر رہے تھے، کرنے دینا،
کیوں اس کو بلا وجہ جو ہے اپنے رشتے کو خراب کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے وہ میری بیوی جو ہے وہ کس کو کال کر رہی تھی؟ بابا اعتماد کریں اپنی بیوی پر، اعتماد کریں اپنے شوہر پر، شک کے سرکے کو اپنے رشتے کے شہد کے اندر کسی بھی طور سے شامل نہ ہونے دیں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو اسپیس دیں، موقع دیں بات کرنے کا۔ اسی طرح سے ایک دوسرے کے دکھ درد کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا حل بھی تلاش کریں، اور کہیں اگر آپ کا شوہر پھنسا ہوا ہے یا بیوی اگر کسی معاملے میں پھنسی ہوئی ہے تو اس کو ڈھارس دیں، اس کو بتائیں کہ جی ہمارا رشتہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، یعنی بیوی جو ہے شوہر کو اور شوہر جو ہے بیوی کو باقاعدہ عزت دے، احترام دے، اور توجہ سے ایک دوسرے کی بات سنیں، نہ کہ وہ موبائل کے اوپر لگے ہوئے اور بیوی کوئی بات کر رہی ہے توجہ ہی نہیں ہے، یا شوہر کوئی بات کر رہا ہے تو توجہ ہی نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی ان دونوں کے معاملے میں ایک چیز کا ایک خاص خیال رکھیں کہ شوہر بیوی پر یعنی بیجا بوجھ نہ ڈالے، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کی استطاعت سے بڑھ کر جو اس سے مطالبہ نہ کرے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ سارا کام لاد دیتے ہیں بیوی کے اوپر، تم نے یہ بھی کرنا ہے، تم نے بابا بیوی لائے ہو، ماسی تھوڑی لائے ہو۔ اسی طرح سے جو ہے وہ شوہر ہے، اس سے بیوی ایسے مطالبے کرے گی، ایسے کو بیچارہ جو ہے وہ جائز راستوں سے ڈسٹریکٹ ہو کے وہ حرام راستوں کو اختیار کرنا شروع کر دے گا۔ لڑائی جھگڑا اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، شاؤٹ نہیں ہونا، لاؤڈ نہیں ہونا، کمرے کے اندر معاملے کو پیک اپ کر دیں اور وہیں پہ اس کو ختم کر دیں، باہر نہ آنے دیں جھگڑے کی صورت میں۔ اور ایک اور بات کا خاص خیال رکھیں کہ رات نہ گزرنے دیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی تصادم ہو جاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا فوراً اس کو جو ہے اس کا سولوشن نکالیں اور اس کو ریپ اپ کریں، ایک طرف کریں، رات نہیں گزرنی چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیے جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں نا، کوئی شاید 60 برس کا بوڑھا، 70 برس کا بوڑھا جو ہے یا بوڑھی خاتون جو ہے اپنی بچی یا بچے کو بیاتے ہوئے جو ہے اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ ان باتوں کو تم نے خیال رکھنا ہے۔ آگے سن لیجئے، اپنے جھگڑوں میں کبھی بھی اس معاملے کا خاص لحاظ رکھیں کہ اولاد کے سامنے یہ معاملہ کبھی بھی نہ ہے، نہ ورنہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے گھر کو بھی اپنی نسلوں کو بھی پھونک دیا اور ان کو ایک ٹراما میں مبتلا کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے والدین کا خاص احترام کریں۔ جس طرح میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے والدین کی عزت میری بیوی کرے، اسی انداز سے جو ہے مجھے اس کے والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ حقوق مانگنے کی بجائے، یہ بڑی اہم ترین بات کر رہا ہوں میں، آج جو یہ خواتین ادھر ادھر دندناتی پھر رہی نا، اوگو بلا وجہ جو ہے تبلے بجا رہی ہیں، بات یہ ہے کہ پہلے فرائض ادا کرنے والے بن جائیں۔ جب آپ فرائض ادا کرنے والے بن جائیں گے آٹومیٹکلی آپ کو حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ایک کا فرض دوسرے کا حق، دوسرے کا حق پہلے کا فرض ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاص عنایات ہوں تو رشتوں میں اپنی ذمہ داری کو آگے بڑھ کے ادا کریں۔ یہ نہ کہ یہ میرا کام نہیں ہے، موزے میں نہیں اٹھاؤں گی تو یہ میں نہیں اٹھاؤں گی تو وہ نہ میں یہ کام نہیں کروں گا، نہیں، جو کام ہے آگے بڑھ کے کریں، آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ دینا شروع کر دے گا۔ جو باتیں آپ کی شریک حیات میں آپ کو ناپسند ہیں اس کو ایوائڈ کریں، جن باتوں سے شریک حیات راضی ہو اس کو کرنے کی کوشش کریں، باہمی بات چیت اور محبت کو بڑھانے کے لیے وقت نکالیں اور قیمتی کوالٹی ٹائم نکالیں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ اپنے جیون ساتھی کی باتوں میں اور اس کے مشاغل میں انٹرسٹ لیں، اس کو بتائیں، بار بار کہیں کہ آئی لو یو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتی ہوں، اس کو جتلائیں کہ جی میرا تمہارے ساتھ جو ایک ریلیشن ہے۔ اسی انداز سے اپنے جیون ساتھی کو اہمیت بھی دیں اور اسے جتلائیں کہ میری یہ جو زندگی کی گاڑی ہے نا یہ ایکچولی تمہاری وجہ سے چل رہی ہے، تم اگر نہ ہو تو سب کو ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرے کی عادات اور روزمرہ کی جو اس کی زندگی کے معمولات ہیں اس کو بھی قبول کریں۔ اور میں آخری بس 2-3 باتیں عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کی جو ذاتی خصوصیات ہیں اس کا احترام بھی کریں، اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں کوئی معاملہ بگڑ جائے، مس ہینڈل ہو جائے تو فیملی کے بزرگوں کو پہلے اس میں شامل کریں، خود اس میں ڈیسیشن کوئی نہ لیں۔ اور آخر میں کسی بھی خاتون یا مرد کو اگر آپ دیکھیں جو شیطان صفت آپ کو نظر آتا ہے، آپ کے رشتے کے اندر کبھی اس کو انوالو نہ ہونے دیں۔ جب بھی کوئی پرابلم ہو 1-on-1 اس کو جو ہے ڈیل کریں، یا خدا نہ خواستہ اگر معاملہ پیچیدہ ہو جائے تو گھر کے بزرگوں کو شامل کریں۔ یہ وہ باتیں ہیں، اگر یہ باتیں رخصتی سے پہلے والدین بچوں کو سمجھا دینا، بلیو یو می ناظرین، یہ جو شیطان اپنا تخت لگا کر ہنستا گاتا ہے نا، فارغ ہو جائے گا وہ۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی طاہر تبسم قادری صاحب تشریف فرمائیں، جو یقیناً کمال گفتگو کرتے ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر ساجد محمود الازہری صاحب تشریف فرمائیں۔ میرے دائیں جانب یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، کمال ہربلسٹ ہیں اور بڑی مزیدار بڑی کمال ٹپس دیتے ہیں، بلکہ شہری کے پروگرام میں آپ دیکھ رہے تھے کیا شاندار گفتگو آپ نے کی ہے۔ جناب ڈاکٹر جمیل بروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرے دائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ ملک کے ممتاز شناخواں جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب تشریف فرما ہے، اور میرے دائیں جانب بھی آخر میں آپ کا ہمارا ہم سب کا کچن، پاکستان کا کچن، 24 کروڑ عوام کا کچن، منیرہ کرن کا کچن، منیرہ صاحبہ موجود ہیں۔ تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور کیا کریں، کیا کلام سے آغاز کریں؟ بسم اللہ۔
مفتی صاحب کی فرمائش ہے ایک حمد باری تعالیٰ کی. مفتی صاحب کی فرمائش کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ بتائیے، جرت ہے. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، بالی بالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں، گل گل میں، بو بو میں تو. اللہ 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 اللہ. یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو. اللہ 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 اللہ. گئے معراج پر عرش تک مصطفیٰ، گئے معراج پر عرش تک مصطفیٰ، تب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، نہ معبود بندے میں پردہ رہا. سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر عیاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر عیاں جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. دید کس کو میسر تیری ذات کی، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی. چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی روبرو گفتگو. اللہ 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 اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے سلامت رہیے. مزے کو بھی مزہ آ گیا ابتدا میں. واہ واہ واہ. اچھا جی کیا بنا رہی ہیں منیرہ بتائیے آج؟ جی آج میں بنا رہی ہوں مرغ مکھنی اور ساتھ میں بنے گا مرغ مکھنی. مرغ مکھنی جس کو آپ بٹر چکن بھی کہتے ہیں, اور ساتھ میں بنے گا بیسن کا حلوہ. وہ ہانڈی شانڈی میں بنا رہی ہیں کس میں بنا رہی ہیں؟ جی اس کو ہانڈی میں بنا رہی ہیں کس میں بنا رہی ہیں؟ ابھی تو اس کو میں پین میں بناؤں گی اور پھر اس کو میں کنورٹ کر دوں گی ہانڈی کے اندر. اور ساتھ میں جو لیکن ویسے اگر وہ الگ سے ہانڈی میں بنائی جائے نا وہ بھی بڑی زبردست وہ بنتی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر مٹی کی ہانڈی میں تو بہت ہاں وہ کسی دن مٹی کی ہانڈی منگوائی ہے. ٹھیک ہے اس میں بنائیں گے. ملک صاحب کو کہیں نا ذرا مطلب منگوائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے وہ اس میں پھر ہم دوبارہ سے بنا لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرنک بن رہی ہے وہ ہے بیٹروٹ کی اور ساتھ میں بنانا کی اسمودی. تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گی ڈالڈا کوکنگ آئل سے جو ہماری مرغ مکھنی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈالڈا کا جو انتخاب ہے 80 سالوں سے ماؤں کی بہترین انتخاب, کیونکہ اس کی کوالٹی اور ذائقہ بھرپور ہے. اور سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جو ذائقہ ہے جس پہ جب کھانا بنتا ہے تو اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مرغ مکھنی کا میں نے گریوی تیار کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو اس کی میں نے طریقہ کار ہے کہ ڈالڈا کوکنگ آئل میں تمام ثابت مسالے ایڈ کر دوں گی, جیسے کہ اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس میں ساتھ میں ٹماٹر بھی ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کو میں بلینڈ کروں گی اور ساتھ میں اس کی ساس بنے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ برکت اور ذائقے سے بھرپور ڈالڈا کا رمضان ہے, تو جہاں ڈالڈا وہاں مامتا. اس میں اس کو ہم اس کی ساس کو ریڈی کریں گے ڈالڈا کوکنگ آئل کے اندر. اور اس کی خوشبو آپ کو معلوم ہے کہ ڈالڈا کی جو خوشبو ہے وہ زبردست ہے, اور جب کھانا بنائے اور میرا اس میں خوشبو نہ آئے تو وہ ادھورا رہتا ہے. اور جو چیز میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے جب بھی کوئی چیز پوچھتی ہے کہ آپ کا کھانا اچھا کیوں ہوتا ہے, تو میں کہتی ہوں جو کھانا دل سے بنتا ہے نا وہ کھانا اچھا بنتا ہے. تو جب بھی کھانا بنائے وہ دل سے بنائے اور ساتھ ساتھ ڈالڈا کوکنگ آئل میں فلسفیانہ باتیں کرنے لگی ہیں. ہو جائے گا. یہ ڈالڈا کا کمال ہے, کیسی فلسفیانہ باتیں کرنے لگی ہیں آپ. جی بالکل, یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. لیکن یہ میرا اپنا ایک ہے ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ مجھے اتنے ہو گئے ہیں کہ مجھے ہر کوئی کہتا ہے کھانا اچھا بنتا ہے, تو میں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ کھانا میں بہت جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز سے لو آتی ہے تو کھانا جب بھی باقی جو جن لوگوں کا اچھا نہیں بنتا ہو کیا گردے پھیپڑے سے بناتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نہیں, دل سے بناتی ہوں, شوق سے بناتی ہوں, اور یہ سوچ کے بناتی ہوں کہ جس نے کھانا ہے اس نے شوق سے کھانا ہے, اس کو پسند آنا ہے. ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کی میں آپ گریوی تیار کروں گی. نہیں ہم سب آپ کے فین ہیں جی. وہ بات یہ دیکھیں آپ تو قیمتی سرمایہ ہے اس قوم کا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. 92 کا سرمایہ, افطار آپ کے بغیر نہیں ہو سکتی. تھینک یو سو مچ. اور کیا بنا رہی جلدی بتا دیں. جی بس اس کو میں ڈالڈا کوکنگ آئل میں بناؤں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گی کہ جہاں ڈالڈا وہاں مامتا. ہاں جہاں ڈالڈا وہاں مامتا. تو ناظرین جہاں اپنا 92 وہاں رمضان ٹرانسمیشن, جہاں رمضان ٹرانسمیشن وہاں میں انشاءاللہ. تو بس ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع, اور آج بات کریں گے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو جتنے بھی ایسے میاں جو اپنی مونچھوں کو بڑا تاؤ دے کے رکھتے ہیں, میری گزارش ہے تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور جتنی بھی بیویاں جو بلا وجہ سر درد بنی رہتی ہیں اپنے شوہر کو, وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں. آغاز کرتے ہیں تاکہ کچھ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ رشتہ کتنا پیارا ہے اور ہم کس انداز سے اپنے ہاتھوں سے اس رشتے کو تباہ کر دیتے ہیں. سب سے پہلے میرا خیال ہے مفتی صاحب, قرآن پاک ظاہر فرماتا ہے میاں اور بیوی کے رشتے کے حوالے سے, یہاں سے آغاز کیجیے, ذرا بتائیے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو ٹاپک بڑا اہم ہے اور پھر اس پر آپ نے بڑا جاندار انٹرو پیش کیا ہے ماشاءاللہ. اور یہ جو آپ کی ساری گفتگو تھی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کی روشنی میں, جس میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک اور آیہ کریمہ کو آپ شامل کر لیجئے,
یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 21 ہے۔ اچھا، اب آپ نے جو اس رشتے کی اہمیت اور اس کی ساری آپ کیا کہہ سکتے ہیں چاشنی اس کو بیان کیا ہے نا، ان سب پر بھاری یہ جملہ ہے قرآن پاک کا۔ یقیناً قرآن کا جملہ تو پوری کائنات میں ہاں، اور دیکھیے نا، آپ دیکھیے، یعنی ہم جتنا بھی بیان کریں ہاں اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب بتائیے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں، وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ ہائے ہائے، کیا اچھا ہے، یعنی نشانی قرار دی۔ ہاں، اس رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار سبحان دیا اللہ، ہے۔ کیا یہ اچھا، سمجھنے کیا کی اچھا، بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ اور اگلا جملہ یہ ہے، فرمایا یہ تم میں سے تمہارا جوڑا بنایا، اس میں فلسفہ بیان کیا اس رشتے کا، فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اس لیے جوڑا بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ یہ تو یہ فلسفہ، نہ کہ ایک دوسرے کو ٹینشن دو، ایک دوسرے کو ٹینشن دو، بے سکون کرو، ایک دوسرے کی زندگی کو اجیرن کرو۔ قرآن نے پوری فلسفی بیان کر دی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ تو رشتہ تھا اس لیے کہ بندہ سارے دن کی پریشانیوں میں گھرا ہوا اگر اس رشتے کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو اسے سکون میسر آ جائے، نہ کہ وہ منہ بسور کے بیٹھی ہوئی ہو۔ ہاں، اور اسی طرح بیوی جو ہے اگر گھر کا کام کاج کر کے بچوں کو کی تربیت پرورش کر کے اگر تھک آ گئی ہے تو وہ اپنے میاں کے پاس بیٹھے۔ آپ نے بڑی خوبصورت ٹپس دی تھی، اور مزے کی بات ہے کہ آپ نے کہا 70 سال کے بابے دیتے ہیں، یہاں ایک جوان آدمی وہ ٹپس دے رہا تھا، تو اس کو تو قبول کرنا چاہیے، لینا چاہیے۔ میری عمر کسی کو نہیں بتا رہے آپ۔ ہاں نہیں، میں نے تو صرف جوان کہا ہے جی، اس لیے تو وہ یہ تھا کہ اسی طرح اگر بیوی پریشانیوں میں ہے تو میاں شام کو آئے تو وہ اپنی بیوی کے لیے ایسے جملے کہے، اس کے پاس بیٹھے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اسے بھی سکون میسر آئے، راحت میسر آئے۔ اور تیسرا جملہ اس آیہ کریمہ کا ہی ہے، پہلا یہ کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور تیسرا یہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا اللہ نے تمہارے درمیان مودت بھی پیدا کی اور رحمت بھی پیدا کی ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ وہ جو آپ نے کہا تھا کہ ایک عورت اچانک آتی ہے اور پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، سم ٹائم یا رشتہ کی بات چلی ہے تو ملاقات ہوئی ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنا پورا وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ساری چھوڑ کے آئی ہے، تو یہاں آئی تو اب کون سی وہ ہستی اور طاقت ہے جس نے یہاں دلوں میں میلان پیدا کر دیا، انس پیدا کر دیا، اور ایک دوسرے کے وہ خیر خواہ بن گئے، اور اس طرح کہ وہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں اپنائیت، یوں محبتوں کا اظہار کرنے لگے، تو فرمایا یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں میں مودت بھی پیدا کی ہے اور رحمت بھی پیدا کی ہے۔ کتنا اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا، اس بات کو ذرا کھولیں۔ میں بالکل، میری توجہ اس طرف نہیں تھی قطعاً، کہ ایک دونوں فیملیز ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، کوئی تعلق نہیں۔ کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا دور دور تک، لیکن وہ کیا مطلب معاملہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کسی انسان سے آپ تعلق بناتے ہیں تو بنتے 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 اس سے ایک ریلیشن بنتا ہے، لیکن یہ میاں بیوی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پہلی ہی رات ایک ایسا معاملہ قائم کر دیتا ہے کہ آپ دیکھیے صبح فیملی میں ایک رچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بچی ایسا لگتا ہے کہ نئی نویلی نہیں آئی بلکہ بہت پرانی ہماری فیملی میں۔ آپ دیکھیے نا، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، یہ قدرت کی نشانیوں میں سے اس کی ربوبیت اور اس کی خالقیت اور مالکیت کا اظہار ہے۔ اس رب نے پہلی رات میں ہی انس پیدا کر دیا اور وہ مانوس ہو گئے، اور اگلے دن جو سلیقہ شعار اور وفا شعار عورت ہوتی ہے اور اچھے بیک گراؤنڈ کی، اور جس کی تربیت ماں نے تربیت کی ہوتی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ساری باتیں کہی تھی پہلے کسی دور میں مائیں یہ سمجھا کے بھیجتی تھی، مائیں، دادی، نانی، ہاں، اور اس وجہ سے یہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ قائم رہتا تھا اور آگے بڑھتا تھا۔ اور آج کل کی مائیں تو صرف اتنا کہتی ہیں کہ ہمارے دروازے آپ کے لیے بند نہیں ہوئے، یہ کھلے ہیں، کوئی بھی نہیں دوسرا وہ اللہ ماشاءاللہ، لیکن بات یہ ہے کہ آج کل کی مائیں تو
मरोड़ के रखना। हाँ ये मरोड़ के बात, रखना। बात किस, जब आप टाइट करके रखना। खिश्ते अव्वल चून हद मेमार काज ता सुरैया मीर अवध दीवार काज, अगर मेमार पहली ईंट ही गलत लग जाए तो फिर वो सुरैया की बुलंदियों तक वो दीवार टेढ़ी ही जाएगी, लिहाजा ईंट सीधी रखिए। तो ये अल्लाह का करम है। और एक जुमला आखिरी ले लीजिए कि शुरू आयत को यहाँ से किया इस रिश्ते को बयान करने के लिए कि अल्लाह की निशानियाँ हैं, तो आँख ख़त्म यहाँ किया कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमी यतफ़क्करून, फरमाया इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए फिर बहुत बड़ी निशानी है। क्या खूबसूरत आपने तमीज़ बांधी है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, सलामत रहिए। अच्छा जी, आइए अज़हरी साहब, अब ज़रा ये बताइए, अहादीस पाक ज़ाहिर है हम बे इंतहाई इस हवाले से मिलती हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता, मियाँ बीवी का ताल्लुक़, एक दूसरे का जो यूँ कहिए अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए हुकूक़ व फ़राइज़ के मामले में, वो ज़रा बताइए क्या है साहब, ताकि थोड़ा सा यंग जनरेशन की मेरा ख्याल है शायद तरबियत की इस एतबार से भी ज़रूरत है कि माँ बाप ने तो ये काम छोड़ दिया है, अब ये टीवी करेगा इनका ये काम, बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद साहब, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। सुभान अल्लाह। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, सुभान अल्लाह। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुलुक़ अज़ीम पर हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं और तालीमात हैं, अगर उनको अपना लिया जाए तो जितने भी फैमिली इश्यूज़ हैं वो 100% खत्म हो सकते हैं। यकीनन। अगर फैमिली इश्यूज़ नहीं है, मोहब्बत है वहाँ पे ऑलरेडी, तो ये मोहब्बत वाला ताल्लुक लॉन्ग टर्म बिल्कुल ठीक है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा है, व अना खैरुकुम लि अहली, और मैं तुम में से सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ अपनी ज़ौजात के साथ। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है, इसके अंदर जो मोहब्बत है ना, एक तो ओवरऑल अगर हम चाहते हैं कि अपने दिलों को मोहब्बत का आदी बनाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मुबारक अमल था कि सुबह उठकर तमाम ज़ौजात के हुजरात में तशरीफ़ ले जाते और जाकर ये फरमाते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अहलल बैत। अच्छा, माशाअल्लाह। अब इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, सलाम करने की गर्ज से आप तशरीफ़ ले जाते थे? तशरीफ़ ले जाते। ये मेरी मालूमात में इजाफा है, मैंने नहीं सुनी थी ये बात। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं ना कि तुम्हारे दिलों में मोहब्बत जो बनेगी वो सलाम को आम करने से बनेगी। और मियाँ बीवी जो हैं, ये जो ख़ानदान होता है, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ होता है, ये मुआशरे की बुनियादी इकाई ख़ानदान होता है। अगर ख़ानदान के अंदर मोहब्बत है और ये जुड़ा हुआ है तो पूरा मुआशरा जो है वो अमन व सलामती का और मोहब्बत का गहवारा बन जाता है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने भी दकीक और अहम तरीन उमूर के अंदर ज़ौजात को से उनसे मशवरा करते थे और उनको शामिल करते थे। अब सुलह हुदैबिया के वाक़े को देखिए कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जी हाँ वो कर लिया और आपने इरशाद फरमाया कि हदी को ज़िबा किया जाए और हलक किया जाए, तो सहाबा इकराम तो वर्ता हैरत में थे इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। तो ना हदी ज़िबा हुई और ना हल किया। सैयदा उम्मे सलमा ने आपसे अर्ज़ किया, रसूलल्लाह आप जाइए और उनके सामने हल्क भी कीजिए। सारे गुलाम इसी तरह करना शुरू हुए, सारे गुलाम इस तरीके से करना शुरू किए। अब देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ौजात को किस कदर इन्वॉल्व कर रहे हैं अहम तरीन उमूर के अंदर। आपने एक इंट्रो में बड़ी शानदार बात की थी कि एक ही शानदार थी, सारी शानदार थी, उनमें से एक उसके ऊपर मैं कुरान मजीद की आयत असल में लाना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करते रहे, जो हमारे यहाँ आई लव यू कहते रहे, आई लव यू कहते रहे। कुरान मजीद ने उसे अच्छा लगता है इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं जी। अच्छा, कुरान मजीद ने इसका हुक्म दिया है आई लव यू कहने का और मोहब्बत का इजहार करने का। वो क्या? मुफ्ती साहब जो आयत पढ़ रहे थे ना कि व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान मजीद ने कहा कि हमने मियाँ बीवी के दरमियान मवद्दत और रहमत बनाई है। मवद्दत की जगह हुब भी हो सकता था, बिल्कुल ठीक है, वजअल बैनकुम मोहब्बत हो सकता था व रहमा, मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत नहीं फरमाया। एक्सट्रीम डिग्री है मोहब्बत की, मवद्दत जो है बिल्कुल, क्योंकि मोहब्बत के अंदर
محبت ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن اس کے اندر محبت کا اظہار نہیں ہوتا ہے، لیکن مودت کے اندر محبت اور اس محبت کا اظہار واہ 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 واہ، اس لیے اظہاریہ اللہ ہوتا تعالیٰ ہے. نے بھائی شہباز بھائی سن رہے ہیں آپ؟ نہیں آپ ادھر سنتے رہے، آپ ادھر کہاں لگے؟ میں ادھر سنیں آپ جو حضور ادھر ہی لگا. اس لیے کان سے ادھر سن رہے نہیں ضروری ادھر سنیں، آپ بھی بہت اچھی بات کر رہے ہیں. جی بتائیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اچھا مودت کے بعد اگلا جو ورڈ ہے وہ رحمت کا ہے. رحمت یہ بھی بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک ساتھ تعلق میں رہتے ہیں کسی کے ساتھ تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، مشکلات، پرابلمز، لڑائی جھگڑے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رحمت اس کو آپ نے تھامے رکھنا ہے. اور رحمت کا مطلب ہے کہ عفو درگزر کرنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا اور برداشت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہنا. تبھی جا کر یہ جو شادی شدہ کا ایک تعلق ہے وہ کنٹینیو رہ سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے. ادروائز اگر یہ عدم برداشت ہوگی اور محبت اور مودت اور رحمت نہیں ہوگی تو یہ تعلق جو ہے وہیں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے اور آگے کنٹینیو نہیں رہ پاتا ہے. بالکل، بہت کمال گفتگو ویسے آپ نے کی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے، اس تعلق کے اندر ایک بات اور بڑی خاص، میرا خیال ایک کامنٹ اور اس پہ ساتھ ساتھ آپ کر دیجئے کہ جو معاملہ ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگین وہی بات ہے کہ جس گھر سے بچی آ رہی ہے جی یا جو مرد ہے اس کی تربیت سب سے پہلے اس کے والدین اس انداز سے کر کے بھیجیں کہ اپنے قلب کو وسیع رکھنا، اس کو نیرو نہیں کرنا. ایسا ہی ہے. بالکل. دیکھیں اگر آپ کے رویے میں وسعت نہیں ہوگی تو وہ تو کوئی بھی رشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین. بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور ظاہر اسکالرز بڑی کمال گفتگو کر رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا ڈاکٹر جمیل مہروی صاحب موجود ہیں اور ان سے اگر ہم استفادہ نہ کریں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ زیادتی ہو جائے گی. اچھا 3-4 بنیادی باتیں آج مجھے ڈاکٹر صاحب سے سمجھنی ہیں، اور وہ ایسی باتیں کہ اس میں ظاہر ہے مطلب آپ سب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں بہت سے لوگ گردوں کے پرابلم میں مبتلا ہوتے ہیں، خاص طور پہ خدا نخواستہ آپ کا اگر کریٹینائن بڑھ جاتا ہے یا دیگر مطلب مسائل ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈائلسس کے اوپر جو چلے جاتے ہیں. اب ڈائلسس کا ایک بڑا ایک پینفل مطلب عمل ہے ڈاکٹر صاحب، تو قدرتی طور پہ مطلب کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ جس سے یہ جو پینفل عمل ہے اس سے کسی طور سے بچا جا سکے. گو کہ ظاہر ہے مطلب انسان صرف محنت ہی کر سکتا ہے، باقی اللہ کے اختیار میں. بتائیے ذرا. بہت شکریہ سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں گردوں کا عالمی دن جو ہے وہ بھی منایا جاتا ہے، اور گردے ہمارے خراب دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں اس نے 200 سال 400 سال بلکہ 900 سال 950 سال بھی جو ہے وہ زندگی اس دنیا میں گزار کر گیا، لیکن اس کے گردے خراب نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے دونوں گردوں کے اندر 10-10 لاکھ یعنی فلٹر جو ہے نیفرون جو ہے وہ دیے ہیں، حالانکہ چھوٹا سا گردہ ہوتا ہے، اس کے اندر 10 لاکھ اور 10 لاکھ اس مالک کائنات نے نیفرون دیے جو آپ کی تمام باڈی کے ٹاکسس کو، اور بلڈ جو ہے وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہمارے گردوں میں پہنچتا ہے اور اس کے بعد گردے اس کو واش کرتے ہیں اور جو ٹاکسز ہوتے ہیں وہ نیچے ضائع کرتے ہیں اور اس کے بعد خون ہمارا صاف ہو کے واپس آ جاتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بات کی میں ایک دم ایک لمحے کے لیے میری توجہ وہاں چلی گئی فوراً کہ نوح علیہ السلام 1100 برس کی تقریباً ان کی عمر تھی. جی وہی بات ہے 1100 برس کی عمر ہے اور گردے کبھی خراب نہیں ہوئے. اب کیا ایسی ریزنز ہوگی؟ ہماری عادات، ہمارے طور طریقے، ہماری غذائیں اور یہ سب کچھ، ہم یہ جو فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ اور جو کولڈ ڈرنکس اور جدھر ہم چلے گئے، یہ ساری تباہی اور بربادی ہم نے خود اپنے لیے جو ہے وہ کی ہے. اور وہاں دیکھ لیجئے کہ اتنے سال گزار کر بھی لوگوں کے گردے وہ اسی طرح تندرست گردے اپنے لے کے گئے ہیں اپنے ساتھ. یہاں یہ پوزیشن کہ وہ جو فلٹر ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، وہ چوک ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے ڈیالسس جو اس وقت ہو رہے ہیں، اگر وہ ڈیالسس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت کم از کم ایک ڈیالسس کے اوپر جو ہے وہ 10 سے 12 ہزار روپے کا یا 15 ہزار روپے کا خرچہ ہے، اور اللہ جو ہمارا ہر آدھے گھنٹے کے بعد فلٹر کر رہا ہے اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ کوئی تقاضا نہیں کر رہا ہمارے سے اس کا کوئی ایسی. اگر ہمیں ہر آدھے گھنٹے بعد اللہ میاں کو کچھ دینا پڑ جائے تو اندازہ کر لیجئے کہ ہمارا اب تک کیا بنتا ہے. یہ جو کاسٹ تو اپنی جگہ، وہ جو انسان پین کی کاسٹ دیتا ہے نا، وہ جو پین فل مطلب اوف توبہ، کیا روحانی بات ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنا. ہم اس کے آگے 5 وقت کے جو رکوع سجود ہے وہ تو فرض ہے، فرض کے علاوہ کیا ہم نے اس کے آگے کبھی 2 نفل یہ ادا کیے کہ اللہ میاں تیرا بہت شکر. اب وہ جو ڈیالسس ہو رہے ہیں وہ خون صاف ہو رہا ہے پوری دنیا میں، کسی کے بھی گردے واش آج تک نہیں ہوئے. تو قدرتی جو ڈیالسس کا طریقہ ہے جو ہم نے ہربل، جو میں اپنے پیشنٹس کو بھی بتاتا ہوں، اور اس کے بے شمار نتائج پوری دنیا میں پاکستان سے لے کے امریکہ تک جو ہے وہ ہمیں ملے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک مٹی کا گھڑا لیا جائے، اس کے اندر پانی ابال کر
یا فلٹر والا پانی ڈال لیا جائے. اچھا. اور انگور کی صبح بھی ہم بات کر رہے تھے سحری میں, تو انگور کے پتے لے لیے جائیں, 1 پاؤ انگور کے پتے ہوں اور اس میں 10 گرام کلمی شورا اور 10 گرام جوں کھار جو ہے وہ ڈال دیا جائے اور اس کو اس میں حل کر کے اس کو 6 گھنٹے پڑا رہنے دیں. 6 گھنٹے کے بعد وہ پانی گھڑے والا جو ہے مریض پینا شروع کرے اور سادہ پانی اس کا بالکل بند کروا دیں. تو وہ صرف وہی پانی پیے اور جتنا پانی نکالے اتنا اور اس میں ایڈ کرتا چلا جائے. تو وہ جو اس کے یہ والا جو چیزیں ہیں یہ اس کے گردے سے پاس ہوں گی اور اس کے گردے کے جو فلٹرز ہیں وہ جو چوک ہوئے پڑے ہیں, سویل کر گئے ہوئے تھے, انفلیمیشن ہوئی پڑی ہے, وہ اس کی کلیئر ہوگی اور اس کی ڈائلسس سے نجات مل جائے گی. ٹھیک, بالکل صحیح, کمال کمال کمال. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے موقع پہ, اور آج ناظرین بڑا کمال موضوع جو ہے ہم گفتگو اس میں کر رہے ہیں کہ یہ جو مرد اور عورت کا رشتہ ہے جسے آپ جب نکاح کے بندھن سے باندھتے ہیں تو وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لباس قرار دیا, ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور مطلب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو عورت, اگر میں کہوں کہ جی ایک بچی, بلکہ عورت تو کیا ایک بچی, اس کی تربیت کس نہج پہ کرنی چاہیے اور کس طرح سے کرنی چاہیے کہ بطور بیوی وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہو, یہاں سے ذرا آغاز کیجیے. یہ بالکل بڑی بنیادی بات ہے. اصل تو بات یہی ہے کہ اس کی بگننگز جو ہے نا وہ یہیں سے ہیں. نکاح کے حوالے سے جب رشتہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں, رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پہلے آپ دیکھو جہاں رشتہ کرنا چاہ رہے ہو اس خاندان کی عورتوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے, ان کی تربیت کیسی ہے, تو وہ آپ کے ساتھ ان کی کیمسٹری میچ کرتی ہے کہ نہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ نبھا کر سکیں گے کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بنیادی اور اہم بات ہے کہ اس بچی کی تربیت اس انداز میں شروع سے کی جائے, گھر میں کی جائے, ماں کی گود میں کی جائے. اور ہمارے وہ عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے کہ جس طرح کی مائیں ہوتی ہیں اسی طرح کی پھر بیٹیاں ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے. وہ آپ یہ ہے کہ اس بچی ماں کو دیکھ کے بیٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیٹی کیسی ہے. ہاں, ماں بچی کو تربیت یوں کریں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور آپ نے وہاں جا کے کس طرح اس خاندان پورے کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ سربراہ جو ہے وہ خاندان کا, اس گھر کا, وہ مرد کو قرار دیا گیا ہے, لیکن اس پورے انسٹیٹیوشن کو لے کے چلنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عورت پہ. سر بات یہ ہر سربراہ کو ہم نے تو یہ دیکھا کہ جہاں بھی وہ بیٹھتا ہے کہتا ہے جی کہ میرے گھر میں تو ہوم منسٹر کا راج ہے, وہ پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا. ہاں الحمدللہ, اچھی بات ہے. جب راج دیا جا رہا ہے تو وہ راج کریں, راج کریں اور لے کے چلیں. اور مرد کو بھی چاہیے, یعنی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں. آپ نے کہا تھا ایک دوسرے کی خوبیاں تلاش کریں. میں اس سے ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اس سامنے والے کی خامیاں دیکھتے ہوئے کم از کم یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی خامیاں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ہاں, ہم کو پرفیکٹ تھوڑے ہی ہیں, جب ہمارے اندر ہیں وہ ہمیں برداشت کر رہے ہیں تو آپ کو بھی برداشت کرنا چاہیے. نہیں, آپ کے خیال میں آپ چونکہ ظاہر باپ بھی ہیں, میں چاہتا ہوں اس طرح سے سمجھائیں لوگوں کو کہ جیسے ایک بچی وہ بیانے والی ہے, اس کو جو ہے وہ اپنا کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کی تربیت کس لیول پہ ہونی چاہیے, یہ ذرا بتائیے پوائنٹرز کی صورت میں. وہ اصل بات یہ ہے کہ اب ہمارے سوسائٹی اور اس ماحول میں, اس مزاج میں تو وہ باتیں اب سننے کی روادار ہی نہیں رہی سوسائٹی کے شوہر کا مقام کیا ہے. ہاں, اور وہ شوہر کو شریعت نے مرتبہ کیا دیا. نہیں تو آپ بتائیے نا صاحب. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جب رخصت کیا تھا تو سارا انتظام بھی خود فرمایا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو مولا کائنات کے عقد میں دیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی,
آپ نے ہر حال میں علی کو راضی رکھنا ہے اللہ اور اس کا خیال رکھنا ہے. آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ چونکہ آپ کا کردار، آپ کا اسوہ وہ پوری دنیا کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل تھا، اور پھر ان میں جب کبھی انبن ہوئی، بتقاضۂ بشریت اور فطرت جب ناچاکی ہوئی، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا جس طرح آج کے ماں باپ کرتے ہیں کہ وہ فوراً بیٹی کی سائیڈ پہ کھڑا ہو جائیں اور اپنے داماد کو کوسنا شروع کر دیں، یا اگر شوہر کے مرد کے جو گھر والے ہیں وہ اس کی طرف کھڑا ہو جائیں. نہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا سیدہ کائنات کو، اور پھر جہاں ضرورت ہوئی تو حضرت مولا علی کو بھی بلا کے سمجھایا. اب یہاں وہ آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی تھی کہ یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو ہی تھوڑی سی انبن ہوئی تو اگریشن اتنا آ گیا، اور شیطان انوالو ہوا، اور وہ تو طاق میں بیٹھا ہے، اس نے بہکا دیا، بھڑکا دیا، اور وہ غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، چاروں طرف سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، فوراً وہ اگلی بات ہی نہیں کرتے، اور اس کے بعد جو ایک لمحے سے پہلے آج کل طلاقوں کا جو ریشو بڑھ رہا ہے اس لیے تو قرآن پاک نے یہاں بھی سلوشن دیا تھا کہ تمہارے درمیان ناچاکی ہو جائے تو وہ آپ نے کہا تھا کہ پہلے کسی کو ثالث بنا لو، حکم بنا لو، کسی کو درمیان میں ڈالو اور بٹھاؤ. اور پھر آخری بات یہ عرض کروں گا کہ مرد کو ہمیشہ اپنی عورت کے ساتھ نبھا کرتے ہوئے وہ سامنے رکھنا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس طرح سکھایا اور ساتھ لے کے چلے. اچھا، ایک پہلو تو یہ ہوا، اور اس پہ آپ مزید کوئی کامنٹ کرنا چاہیں کہ عورت کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، ضرور کیجئے. ایک مرد کو کیسے ٹرین ہونا چاہیے، یعنی اس رشتے کے معاملے میں کہ جی میں ابھی تک تو میں بیٹا تھا، ابھی تک تو میں بھائی تھا، ابھی تک تو میرے رشتے اور تھے، اب میں ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک سربراہ کی حیثیت سے اب کسی اور رشتے میں منتقل ہونے والا ہوں، اور کچھ عرصے کے بعد پھر میں باپ بھی بن جاؤں گا، ظاہر ہے، تو میرے اوپر اب ذمہ داریاں خاصی ہو جائیں گی. ایک مرد کی ٹریننگ کیسی ہونی چاہیے؟ اب جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو شادی شدہ اس کانٹریکٹ میں جانے والے ہوتے ہیں ان کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. عرب کنٹریز کے اندر ایسے کورسز ہوتے ہیں، التدریب العملی للمقبلین علی الزواج. اچھا، جو شادی شدہ ہونے والے ہوتے ہیں اور اس کانٹریکٹ میں جانے والے ہوتے ہیں ان کے کورسز کروائے جاتے ہیں. اچھا، ان کو تربیت دی جاتی ہے باقاعدہ، مردوں کو بھی اور جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی. مطلب اس کے لیے باقاعدہ انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں؟ باقاعدہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو ان کا سلیبس ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور اس کے باقاعدہ ٹرینرز ہیں، سرٹیفائیڈ ٹرینرز ہیں جو اس کے اوپر ٹریننگ دیتے ہیں، جو حقوق اور فرائض بتاتے ہیں بیوی کے کیا ہیں اور شوہر کے کیا ہیں. اور قرآن مجید اس طرح کی بات تو پاکستان میں کہیں دیکھنے کو بھی نہیں، ضرورت ہے یہاں پہ، بنائے نا ایسا کوئی ضرورت ہے یہاں پہ. جی بالکل اچھی بات ہے. اور اس پر اصل میں لٹریچر وہاں چھپا ہوا بہت زیادہ. ہمارے یہاں کچھ چیزوں کے ترجمے ہوئے ہیں وہ مارکیٹ میں ہیں، لیکن یہاں جس کینوس پہ ہونا چاہیے اس پر ہونا چاہیے. سر بالکل بہت اچھی بات بتائی. جنید صاحب دیکھیں قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر جو مردوں کو حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ آپ نے حسن معاشرت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. اور اس میں اگر آپ یہ شادی شدہ تعلق ہے اس کو آپ بہترین طریقے سے چلا سکتے ہیں تو مردوں کی جو ٹریننگ ہونی چاہیے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جو پرائیویسی ہے اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بدترین شخص اللہ کے ہاں وہ ہوگا کہ جو اپنے بیوی کے اسرار کو اور راز کو افشا کرتا ہے. اور یہ کتنی تباہ کن بات ہوتی ہے، اور تباہ کن بات ہے، سارا رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کوئی بھی اچھا چاہے اب یہ بیوی راز افشا کر دے یا شوہر کر دے، دونوں کے لیے دونوں کے لیے بالکل شک تو ایسا تباہ کن ہوتا ہے. عرب نہیں شک نہیں، جو راز کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں نا، وہ بیوی کی مثال کے طور پہ کوئی اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مطلب ویڈیو ہے، کوئی ایسی مطلب تصویر ہے یا شوہر کے پاس مطلب ہے، نہیں ویڈیو تصویر نہ بھی ہو، جو آپس کی ان کا رہن سہن ہے، میل ملاپ ہے، جو گفت و شنید ہے، وہ باہر اس طرح ڈسکس کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور اب یہ عام ہو گئی یہ بات، لوگ آ کے مطلب اپنے شبانہ روز بتلا رہے ہوتے ہیں باہر. اور دیکھیے یہ چیزیں کب آتی ہیں، یہ جو آپ کسی کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، شک ہوتا ہے بنیادی طور پر، نہ بیوی کو شوہر کے اوپر اعتماد ہے اور نہ شوہر کو بیوی کے اوپر اعتماد ہے. اور میری بے شرمی اور بے غیرتی اور کچھ نہیں ہے. عدم اعتماد رشتوں کو کھا جاتا ہے اصل میں. اگر آپ کے ہاں کوئی بھی رشتہ ہے کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو اعتماد اس کی بنیاد. اور پھر کیا ہے
کہ آپ نے مردوں کی جو ٹریننگ کرنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ مالی طور پر جو آپ کے حقوق ہیں وہ تو آپ نے دینے ہیں، جس کو قرآن کا الرجال قوامون علی النساء، اور دوسرا جو حقوق روحانی جس کو آپ کہہ لیں نا، باطنی جو اسپرچول حقوق ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ جو مشاعر ہیں، جو جذبات ہیں محبت بھرے، ان کا اظہار یہ ہوتے رہنا چاہیے، بالکل یہ زندگی کا لازمی حصہ رہنا چاہیے۔ صحیح، بالکل، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ذرا پہلے منیرہ سے ذرا پوچھتے ہیں نا کہ وہ کہاں تک پہنچی۔ جی منیرہ بتائیے۔ جی جو بیسن کا حلوہ تھا وہ بن رہا ہے، اس کی میں تھوڑی سی آنچ، بیسن کا حلوہ؟ جی بیسن کا حلوہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرغ مکھنی تھا وہ بھی پک رہا ہے، اس پہ میں نے بٹر بھی ایڈ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج میں ڈرنک بنانے جا رہی ہوں وہ ہے، پہلے بیسن کے حلوے کی شکل تو دکھا دیں، میں نے دیکھی نہیں کیا ہے وہ۔ یہ دیکھیں، ہاں دکھائیں ذرا۔ یہ بیسن کا حلوہ بھی بن رہا ہے، اب دیکھیں گھی نے بھی سرفس پہ آنا ہے، لیکن یہ اس کی کنسسٹنسی آپ کو میں دکھا دیتی ہوں، یہ بھی بن رہا ہے۔ واہ واہ، یہ دیکھیں ذرا، بیسن کا حلوہ یا پیٹھے کا حلوہ، یہ ان کا جو سا بننے کا کوک کرنے کا طریقہ ہے وہ آلموسٹ سیم ہی ہے۔ اس کو ہلکی آنچ میں پکایا جاتا ہے، جو بھی میٹھا بنتا ہے وہ ہلکی اور درمیانی آنچ بنایا جاتا ہے، تیز آنچ پہ کبھی بھی میٹھا نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دلہن کی شادی ہوتی ہے تو اس کو میٹھا پہلے پکوایا جاتا ہے، اس کا پیشنس چیک کیا جاتا ہے وہ کس طرح بناتی ہے، کیونکہ عام طور پہ جب تیز آنچ بناتی ہے وہ آپ کی ہنڈی میٹھا صحیح بناتی ہے دلہن، اوکے جی میٹھا کر سے بناتی ہے، میرا مطلب ہے کہ میٹھے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میٹھا ہلکی آنچ پر بعد میں آگے اتنی کڑوی نکلی، وہ اتنی کڑوی نکلی کہ ہم سوچتے رہ گئے میٹھا تو اس نے اچھا بنایا تھا۔ یہ تو پھر نہیں، ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں تو ویسے ایک ٹپ بتایا آپ کو میں نے، تو جو عام طور پہ دیکھا گیا گھروں پہ۔ نہیں یہ تو دھوکہ ہو جائے گا اس میں، جی بہت سے ایسے میٹھے ہوتے ہیں اندر سے بہت کڑوے ہوتے ہیں۔ اچھا اور کیا بنا رہی ہیں؟ اچھا جی، ساتھ میں جو ہم بنائیں گے آج ڈرنک جو بنانے جا رہی ہوں روح افزا، اور جو کہ خالص ارکیات سے بنا ہے، جس میں اس کا انار کا ارک، اورنج کا، منٹ کا، کیوکمبر کا، روز پیٹلز کا 100% خالی ارکیات سے بنا ہے۔ اس کو ہم ڈالیں گے، بہت ریفریشنگ ڈرنک ہے، اور رمضان کی جب افطاری کا ٹائم ہو، جو ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں اس کی ہائیڈریشن کو بہت اچھا کرتا ہے، اور سب سے بڑی اس کی بات ہائیڈریشن کو اور اچھا کرتا ہے، مطلب ہائیڈریٹ جو اگر ہو جاتے ہیں تو آپ کو صحیح توانائی بھرپور دیتے ہیں۔ تو یہ اس کو جو بنائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کی ایک اور خاص بتاؤں گی کہ میٹھا جب کو ہم بناتے ہیں، جیسے کہ فلودہ ہو گیا یا کوئی ڈیزرٹ ہو گیا، اس کی گارنش میں یہ بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ روح افزا اور ساتھ میں آپ کی جو آپ کی صحت اور توانائی کو جو بخشتی ہے، تو افطار کے موقع پہ آپ اس کو بنائیں اور اس کو پئیں۔ اس کو دودھ میں ڈال کے پی سکتے ہیں آپ، اس کو دہی میں مکس کر کے اس کی اسمودی میں بنا کے پی سکتے ہیں۔ میں اس کو سمپل بنا رہی ہوں، اور اس میں اگر آپ بیزل سیڈ جس کو تخم لنگا کہا جاتا ہے اس میں بھی ایڈ کر کے بنائیں تو بہت ریفریشنگ آپ کی ڈرنک بنے گی۔ ویری گڈ، ویری گڈ، بالکل یہ آج ایک ڈرنک ہماری بنی، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب آئیے ایک اور معاملہ آپ سے ذرا سمجھتے ہیں، اور یہ مطلب جو ہے نا اگین وہی بات ہے کہ بڑا ایک کامن سا مطلب جو ہے معاملہ ہے، وہ یہ کہ ڈینگی بخار جو ہے خدا نہ خواستہ اگر ہو جاتا ہے، اور اس میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے مطلب میرے خیال پلیٹلیٹس اس کے جو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو ڈینگی بخار ہو جائے تو فوری طور پہ کیا ریمیڈی ہے دیسی جو کہ مطلب انسان کو کر لینی چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو پپیتا ہے نا، پپایا، اس کو وہ انٹیک کرے، ویسے کھائے، اور دوسرا پپیتے کا جو پتے ہوتے ہیں اس کا کاوا بنا کے وہ لے تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور دوائی کے طور پہ اس کی جو ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ پپیتے کے پتے جو ہیں وہ 10 تولہ ہوں، اور 5 تولہ اس میں جو ہے وہ میٹھا سوڈا ایڈ کرنا ہے، اور 2.5 تولے اس میں جو ہے نا فلفل ابیز ہوتی ہے، جس کو آپ کالی مرچ کہتے ہیں نا، اس طرح کی ایک سفید مرچ بھی ہوتی ہے۔ تو جو سفید مرچ ہوتی ہے وہ 2.5 تولے، میٹھا سوڈا 5 تولے، اور جو پپیتے کے پتے ہیں یہ 10 تولے، تینوں چیزوں کو گرائنڈ کر کے اس کو پیس کے پاؤڈر بنا لیا جائے، اور اس کا جو ہے وہ 1/2 ٹی اسپون جو ہے وہ صبح دوپہر شام اس کو پپیتے کے پتے کے کاوے کے ساتھ دیا جائے، تو پلیٹلیٹس جو نیچے گر رہے ہوتے ہیں اس کا بہترین یہ علاج ہے، اور ڈینگی جو ہے اس سے فوری نجات ملتی ہے، اور بلڈ جو ہے اس کو پورا کرتا ہے یہ۔ اوکے، اور اگر کسی کو مثال کے طور پہ ٹائیفائڈ ٹائپ کا اگر کوئی مطلب معاملہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ٹائیفائڈ جو ہے یہ مطلب اس کا علاج بالغذا کی اگر کوئی صورتحال ہو تو بتائیے ذرا۔ اس کا یہ ہے کہ اس کو ایک تو جو ہے وہ کدو جو ہے وہ اس کو کھانے کو جو ہے وہ دیا جائے، کدو اس کے لیے بہترین غذا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ بکرے کا گوشت شوربے والا دیا جائے، یا دیسی مرغی کا شوربہ سوپ اس کو دیا جائے، وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور بیسیکلی یہ جو ہمارے انٹسٹائن ہوتی ہیں، آنتیں، ان کے اندر انفیکشن ہو جانے کی وجہ سے، سوزش کی وجہ سے وہاں پہ تعفن رک جاتا ہے، اور وہ رکا ہوا تعفن جو ہے اس کی وجہ سے یہ بخار آتا ہے، اور یہ بار بار آتا ہے،
اور کئی مہینے اور بعض دفعہ تو کئی سالوں پہ محیط یہ لگاتار کنٹینیو چلتا رہتا ہے اور اس کے لیے ہم بہت زیادہ اینٹی بائیوٹک اور ان چیزوں پہ رہتے ہیں. تو اس کا بہترین جو علاج ہے وہ طب نبوی کی روشنی میں جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ 1 تولہ دیسی اجوائن جو ہے وہ لی جائے اور اس کو 1 گلاس پانی میں رات کو مٹی کے کسی برتن میں بھگو دیا جائے. اچھا. اور صبح اس کا پانی جو ہے وہ چھان لیا جائے اور اس کے پانی میں جو ہے وہ کلونجی کا تیل جو ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں ماسوائے موت اور بڑھاپے کی ہر بیماری کی شفا ہے. تو 15 سے 20 قطرے کلونجی کا تیل اس میں ڈال کر صبح نہار میں اس کو 4-5 دن پلا دیں. اور اگر کوئی مرض بہت کئی سالوں سے پرانا ہے تو اس کو کوئی ہفتہ 10 دن پلوا دیں تو وہ جو مسئلہ ہے اس کا ٹائیفائڈ کا جو بار بار آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کا جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت صوبائی وزیر تعلیم جناب رانا سکندر حیات صاحب بھی موجود ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جزاک اللہ سر. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ویری کائنڈ سر. کیسا رمضان گزر رہا ہے رانا صاحب؟ سر الحمدللہ جی بہت اچھا گزر رہا ہے. کیا ایکٹیویٹیز؟ سر میں آفس اور پھر نماز پڑھتا ہوں ریگولر اس میں اور ایجوکیشن کیونکہ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے تو اس پہ بڑی کمپریہنسو میٹنگز رات کو لیٹ تک اور دن میں بھی کیونکہ بڑے میجر ریفارمز چاہیے. بہت بڑا مینڈیٹ ہے اور اسے انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ نے جیسے اپنی اوپننگ سپیچ میں کہا کہ ہم نے اسے ریفارم کر کے دنیا کا سب سے کمال تعلیمی نظام لے کے آنا ہے. تو اس پہ محنت جاری ہے سر. اچھا. آپ کو لگتا ہے کہ ہم پہنچ پائیں گے جس طرح سے ہم نے دوہرا معیار تعلیم کا بنا دیا پاکستان میں اور جو ایلیٹ کلاس کا بچہ ہے وہ ایلیٹ کلاس میں، جو آپ کا مڈل کلاس کا بچہ ہے وہ پیلے اسکول میں، یہ جو ایک فرق بہت بڑا ہمارے یہاں تعلیم کا، پھر اس تعلیم کے فرق نے جو ایک اپروچ میں، نظریات میں اور سوچوں میں جو فرق پیدا کر دیا ہے، دو مختلف طبقات پاکستان میں نظر آتے ہیں. جی سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بٹ اس کا ابھی حال یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے. آپ اس میں ان امپلائمنٹ میں چلے جائیں، آپ اس میں لوگوں کے ایتھکس میں چلے جائیں، آپ اس میں ان کی ویل بینگ میں چلے جائیں، ان کی زندگی جس طرح وہ اسپینڈ کرتے ہیں. اگر اس کے پاس نالج ہے، تعلیم ہے، وہ زیادہ وائز ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرور یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے بٹ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے شاید پبلک سیکٹر سکولز میں اور اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ریفارمز کیے وہ کنٹینیوس نہیں تھے. میرے سمجھ میں بہت ضروری ہے کہ ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ کنٹینیوڈ رہے. نئی ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی کی پالیسی ڈسکنٹینیو کر دیتی ہے. آپ کے خیال میں دوسرا اس نظریے سے بھی سوچنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج میں کس طرح کے پروگرام میں بیٹھا ہوں شاید میں اس آڈینس کو ایڈریس کر سکوں کہ ہمیں سکولز کے اندر بھی چیریٹی کرنی چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور غریبوں کے بچوں کا بھی حق ہے اور تعلیم کے اندر بھی چیریٹی جو ہے وہ ہمیں ایڈوائز کی گئی ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایز اے سوسائٹی جب تک اسے فیل نہیں کریں گے اور ایک کمبائنڈ ایفرٹ نہیں ہوگی اس ملک کے ینگسٹرز کی، بزرگوں کی، بہنوں کی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کی، تب تک ہم آپ کے خیال میں پرابلمس کہاں کہاں ہیں؟ سر میرے خیال میں پرابلمس دیکھیں آؤٹ آف اسکول آپ کا بچہ تقریباً پنجاب کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ بچے ابھی تک سکولز میں نہیں ہیں. وہ بہت بڑا پرابلم ہے اور حقوق العباد کی نظر میں اگر ہم اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے دیکھیں تو سب سے بڑی ہماری ذمہ داری وہی ہے کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی ان بڑی بڑی لینڈ کروزروں پہ جن پہ ہم پھرتے ہیں. آپ کے خیال میں جو ایجوکیشن کا معیار اپ ٹو دا مارک ہے؟ میرے خیال میں جی وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے بٹ اسے اپ ٹو دا مارک لانا ہے اور یہ کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے. پلانز یہ ہیں ہمارے جی کہ ہم انشاءاللہ ٹیچرز جو ہیں ان کی کوالٹی پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اچھی تعلیم خالی تعلیم ضروری نہیں ہے، اچھی اور معیاری تعلیم ضروری ہے جس سے آپ کو آؤٹ پٹ ملے. اب ایک بچے کو آپ نے 8ویں تک پڑھا دیا، 9ویں تک پڑھا دیا اور اسے بیسکس نہیں آتی، وہ ایک ایسے لکھ نہیں سکتا، وہ ایسے پڑھ نہیں سکتا، اسے پریزنٹیشن دینی نہیں آتی، اس میں کمپیوٹر کی سکلز زیرو ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی میں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. بٹ اگر اسے وہ سارے آؤٹ پٹ ساری چیزیں سکھا دی جائیں کریکولم کے اندر ہوں جو آپ کا تعلیمی نصاب ہے تو پھر وہ زندگی کے اندر بہت جگہ پہنچ سکتے ہیں. بدقسمتی نہیں ہے کہ ہمارے لٹریسی ریٹ میں ہم ان لوگوں کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو سگنیچر کرنا جانتے ہیں. سر آپ بجا فرما رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ مسائل جو پچھلے 76 سال میں جمع ہوئے ہیں بٹ میرا ایک ہی ویژن ہے اور میرا اس پہ مکمل ایمان ہے. میری کیمپین بھی تعلیم کا سپاہی تھی اور میں 4-5 ادارے بھی چلاتا ہوں فلاحی جسٹ ایجوکیشن ریلیٹڈ صرف فیمیلز کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ویژن اور جو کمٹمنٹ میڈم مریم نواز شریف نے شو کی، آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب کی تاریخ کا 76 سال میں سب سے بڑا تعلیمی بجٹ دیا گیا قریباً 575 بلین. اور اس کے اندر اصل بات تو یہ ہے کہ اسے ایمانداری سے لگانا، آنیسٹی سے لگانا میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ. آپ کے خیال میں دوہرا تعلیمی معیار ٹھیک ہے، مطلب ہونا چاہیے کہ جی دیکھیں جی وہ لیولز میں جائے
جو نہیں کر سکتا وہ کسی عام اسکول کے اندر، یہ صحیح ہے یا ایک سنکرونائز تعلیمی نظام ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں، اگر آپ کے ادارے اتنے اسٹرانگ ہوں، اگر آپ کا ایگزامینیشن بورڈ اتنا اسٹرانگ ہو، اگر آپ کی کریکولم بورڈ اتنا اسٹرانگ ہو، آپ کے تعلیمی اداروں میں ڈیلیورنس مل رہی ہو، تو آپ پرائیویٹ سیکٹر سے آپ بالکل آپ یہ گلا کر سکتے ہیں. بٹ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اتنے ہی لوگ بچے پڑھ رہے ہیں جتنے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں، قریباً 1 کروڑ. نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا. تو دیکھیں میری گزارش، سنکرونائز تعلیمی نظام آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بٹ وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر ایک پار پہ نہیں آ سکتا. کون لائے گا؟ گورنمنٹ لے کے آنی چاہیے، گورنمنٹ کا کام ہے. آپ کے ویژن میں ہے کہیں یہ بات؟ جی الحمدللہ ہے بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں تعلیمی نظام ختم کرنا چاہتے ہیں. میری دعا ہے خدا سے، اور میری یہ کوشش ہے، اور میڈم چیف منسٹر کی بھی یہ انسٹرکشن ہے کہ مجھے انہوں نے ایک ہی چیز کہی تھی جو میں روزے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں آڈینس کو. انہوں نے مجھے کہا تھا سکندر بیٹا ایسا نظام بنانا اس میں 5 سال بعد تمہاری بیٹیاں بھی وہیں پڑھ سکیں. یعنی آپ اس بات پہ جی میں کمپلیٹلی ایڈمنٹ ہوں، ایک تعلیمی نظام پاکستان میں ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے، اور اگر گورنمنٹ سیکٹر سکولز پرفارم کریں گے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. پرائیویٹ سیکٹر پہ آئی ٹی پریشر سیکٹر ڈیولپ کے حوالے سے کیا سوچا؟ اتنا بڑا جو فرق ہے ہمارے یہاں، ہندوستان کو دیکھتے ہیں 194 بلین ڈالرز کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ، اور پاکستان صرف 1.94 بلین ڈالرز. تو مطلب اٹس اے ہیوج ڈفرنس کہ جی مطلب ہم جو ہے وہ کسی صورت اس میں پھر دیکھیں نا، آپ اپنے 8ویں سے پہلے بچے کو کمپیوٹر نہیں پڑھاتے، 8ویں میں پڑھانا شروع کرتے ہیں تو CD ROM پڑھاتے ہیں جو دنیا میں استعمال ہونے بند ہو گئے. تو وہ ریفارمز پلس دیکھیں آج کل دنیا کوڈنگ کی طرف جا رہی ہے، روبوٹرونکس کی طرف جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. تو اس میں ہم 2-3 پلانز کر رہے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم سکولز کے اندر ہم IT کی کلاسز دیں، ہم اسکل بیس کلاسز دیں. ایک پوری عمارت بنی ہوئی ہے، پرائیویٹ اکیڈمیز رات تک چل رہی ہیں، گورنمنٹ کے ادارے کیوں نہیں چل سکتے؟ اور اسی طرح نصاب کے اندر اس طرح کی انٹرونشنز کریں کہ گریڈ 5 آنورڈز انہیں وہ کوڈنگ، وہ روبوٹرونکس، وہ ٹیکنالوجی سکھائی جائے جس کے بلبوتے پہ وہ فری لانسر بن سکیں، وہ دنیا کے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورسز کر سکیں، کمپیوٹر کو سمجھ سکیں، اور اس کے تھرو ریونیو پاکستان میں آ سکے. ٹھیک. ایک بڑا اہم سوال وہ آگے جا کے میں آپ سے انشاءاللہ کرنا چاہوں گا، لیکن بات کو ذرا سے آگے بڑھاتے ہیں تربیت کے پہلو سے، کہ جو ہماری ینگ جنریشن، جیسے ہم بات کر رہے تھے میاں اور بیوی کے رشتے کے حوالے سے، مفتی صاحب رشتہ داروں کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہماری فیملیز کے اندر، اور ہوتا یہ ہے کہ بیوی کے فرائض کیا ہیں یا شوہر کے فرائض کیا ہیں، ان فرائض سے ڈیویٹ کروانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے حق کو ڈیمانڈ کرو. نتیجہ یہ ہے کہ اب حق کو ڈیمانڈ کرنے میں وہ جو بنیادی فرائض ہیں اس سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں، اور اس میں بڑی انوالومنٹ رشتہ داروں کی ہوتی ہے. بتائیے. جی بالکل، آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہر ایک اپنے حق کا تو مطالبہ کر رہا ہے لیکن اپنا فرض ادا نہیں کر رہا. حالانکہ اگر ہر بندہ اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دے تو سب کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں. جی ایسا ہی. تو ہمیں اپنے فرائض کو سمجھنا ہوگا، اور یہ جو رشتہ دار ہیں یا جو ایک فیملی سسٹم ہے، ماں باپ ہیں یا بڑے ہیں خاندان کے، ان کو چاہے زوجہ ہو یا شوہر ہو، اس کو اس کا حق بتانے کی بجائے اس کا فرض بتانا چاہیے. اور یہ سب سے بڑی آپ کے فرائض کیا ہیں. سوسائٹی کی سب سے بڑی لیکنگ یہ ہے کہ وہ فرائض نہیں بتا رہے. اب آپ نے وہ جو کہا تھا نا کہ آپ بتا دیں کہ جناب ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے کہ شوہر کا مقام کیا ہے، وہ بتائیے نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں. وہ ایک جملہ آپ سوچئے، ایک جملہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو میں پھر عورت کو یہ اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. واہ. اب اس سے بڑا اور مقام شوہر کا کیا ہوگا. اور پھر جہاں تک بیوی کا تعلق، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ نائٹ اپنے گھر تشریف لاتے تھے نا مسجد نبوی شریف سے، تمام معمولات سے، تو آپ گھر میں انٹر ہو کر آہستہ سلام کہتے. اگر میری زوجہ جاگ رہی ہو ٹھیک ہے تو سن لے، تو وہ سن لے اور جواب دے دے، ادروائز اس کے آرام میں خلل نہ آئے. بالکل ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں آقا. ہاں وہ تو اس پہ بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے بابا ختم ہو گئی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی عورت کے حق میں بہتر نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک معیار دیا ہے، کیونکہ بات تو بندہ آرٹیفیشل چہرہ لگا کے آتا ہے، پتہ ہی یہ چلتا ہے کہ وہاں کس کا، اور بیوی بتاتی ہے اصل کردار کیا ہے، کون بااخلاق ہے.
بار پھر آپ کو خوش آمدید 1445 ہجری سن 2024 کی رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے موقع پہ میں آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہوں. اور بہت کمال گفتگو ناظرین وقفے سے قبل رانا سکندر حیات صاحب سے ہو رہی تھی جو کہ صوبائی وزیر تعلیم ہے. کم لوگوں سے مل کے خوشی ہوتی ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ویژنری آدمی ہے, ان کے لیے دعا گو, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے ان کے ویژن میں. رانا صاحب کھانے پینے کا آپ شوقین ہیں؟ جی بہت زیادہ. مطلب وہ کھانے پینے کے نہیں, ویسے کھانے پینے نہیں, ویسے کھانے پینے وہ کھانا پینا بالکل حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا بالکل شوق نہیں ہے بلکہ جیب سے کنٹریبیوٹ. بہت اچھا. تو کیا پسند بس کیا بھائی بتائیے ذرا رانا صاحب کو کیا کیا بنا لیا آپ نے؟ نیا مرغ مکھنی, ساتھ میں بنایا بیسن کا حلوہ, اور ساتھ میں نے ڈرنک میں بنایا کیوکمبر اور ساتھ بنانا کی اسمودی. کیونکہ عام طور پہ کیوکمبر کے ساتھ یہ چقندر کے ساتھ اگر آپ کوئی ویسے کھانا پسند کریں تو نہیں کھایا جاتا, لیکن اگر اس کو ایز اے اسمودی بنائے تو یہ بہت زبردست, اس کی بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. تو یہ تینوں چیزیں میں نے آج بنائی ہیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو جتنا بھی بھرپور ذائقے دار بنا سکوں میں نے اس کو بنایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو حلوہ بنایا ہے اس کو میں نے پہلے سے بتا دوں کہ اس کو ہلکی آنچ میں کوک کر کے بنائیں گے تو اچھا بنے گا. ورنہ آپ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. اور کیا بنا ہے؟ ہانڈی وغیرہ کیا بنائی وہ بھی تو بتائیں نا. جی آج وہ مرغ مکھنی بنائی ہے نا ہانڈی میں. بتائیں نا. ہاں جی, مرغ مکھنی بنائی جس کو مکھن میں بنایا ہے تڑکا, اور اس کی سوس ریڈی کی تھی سب سے پہلے ثابت مسالوں میں. عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ریسیپی کو اکٹھا مکس کر لیتے ہیں. میں پھر سے بتا دوں کہ میں نے ٹمیٹو پیوری یہاں بنائی ہے. اس کو ٹمیٹو پیوری میں بنایا جس میں ٹماٹر تھے, ساتھ میں گرم مسالے تھے, ہری مرچ اور لہسن کا جوا. اس کو ہم نے آئل میں فرائی کر کے اس کی پیوری بنا کے تو اس کو مکھن میں اس کو فرائی کر کے اس کو بنایا, اور بہت بہترین اور لذیذ بنی. روٹی کے ساتھ کہیں افطاری کے آپ رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب افطاری لگی ہوتی ہے, دل مچل رہا ہوتا ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ہوتا ہے, گرم گرم سموسے ہوتے ہیں, گرم گرم پکوڑے ہوتے ہیں, بہترین کھانا ہوتا ہے, اور اس وقت ہاتھ جو ہے وہ نہیں رکتا ہے. تصویر ذہن میں آ گئی. تصویر ذہن میں آئی. دیکھیں وہ ہاتھ روکنے کے لیے کیا کیا جائے, کچھ ایسا بتائیں کہ سحری میں ایسا کھائیں کہ وہ مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ اندر جو ہے وہ اندر سکون مل جائے, کچھ افطار کے وقت تھوڑا سا احتیاط ہو جائے. افطار کے وقت یا سحر کے وقت؟ ارے افطار کے وقت بھائی سحر میں کھائیں گے. افطار کے وقت یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہم جس طرح کا بھی کھا رہے ہیں نا, وہ تو جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ پکوڑا شریف اور سموسا شریف اور سارے ان سے ہاتھ کوئی نہیں روک رہا. وہ کم کھانے چاہیے, بلکہ کھانے نہیں چاہیے, لیکن برحال اگر کوئی تھوڑے کھاتے ہیں کم کھانا چاہیے. تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ ادرک, زیرہ سفید اور سبز پودینہ اس کا کہوہ بنا لیا جائے. تو بعد میں کہتے ہیں ہاتھ روکنے کی ٹپس دے نا, تو بندہ ڈاکٹر ایک ساتھ بٹھا لے, وہ ہاتھ پکڑے. تو اس کے لیے جو ادرک ہے, زیرہ سفید اور سبز پودینہ, اس کا کہوہ بنا کے اگر اس کو پیا جائے تو وہ جو ہمارے مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں یا جو ہمارے ڈائجیشن پرابلم ہے وہ ہمارا اس سے کافی حد تک. وہ سر لا رہے ہیں, دیکھیں شہباز بھائی وہ صحیح کر رہے ہیں, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا تو کہوہ جو ہے سوٹ کرے گا؟ جی کہوہ سوٹ کرے گا, اس میں بہترین چیز ہے. اوکے آئیے ذرا اب رانا صاحب ایک اور اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ جو ریڈیکلزم بڑھتا جا رہا ہے, یہ جو ہمارے یہاں ایک انتہا پسند اپروچ بڑھتی جا رہی ہے, ظاہر ہے اس کے پیچھے آپ گفتگو کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ عوامل کیا ہیں, ان اسباب سے ماورا اور ان عوامل سے ماورا. میں اس وقت ایک خاص نقطے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ڈو یو تھنک کہ جی مطلب ایک مسنگ فیکٹر ہے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کہ جی ہمارے یہاں جو ماڈرن ایجوکیشن تو دی جا رہی ہے, لیکن وہ جو ایک بچے کی ذہنی طور پہ تربیت ہونی چاہیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی, وہ ہم نہیں کر رہے. وہ تعلیم کی ایک خاص لیکنگ ہے جو ہم نے صرف مدارس کے ذمے یا مساجد کے ذمے جو ہے وہ چھوڑ دیا اس سیکٹر میں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کو سنک کرنے کی ضرورت ہے؟ جی مجھے بالکل لگتا ہے, کیونکہ میں خود سر ان مسائل سے, میرا بھی ایک بڑے مذہبی گھرانے سے تعلق ہے الحمدللہ, اور میں الحمدللہ اپنی بیٹیوں کے لیے سے جب میں سمجھتا تھا کہ ٹیوشن سے زیادہ وہ گھر آئیں تو وہ قرآنی تعلیم حاصل کریں, وہ چیزیں ضرور پڑھیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبنی ہے, اور قرآن پاک کے اندر ساری زندگی کے مسائل اور اس کا طریقہ کار واضح کر دیا گیا. بٹ ساتھ ہی ساتھ سر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹرانسلیشن, اس کا ترجمہ ویری گڈ, وہ ہمیں سنک کرنا چاہیے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں, کیونکہ کئی ایسے ممالک جن میں ترکی سر فہرست ہے, اس میں اذان عربی میں بھی دی جاتی ہے اور ان کی ترکی کی ان کی لوکل لینگویج میں بھی. تو فرض کریں کہ اگر میں مسجد کے باہر سے گزر رہا ہوں اور مجھے عربی کی اذان مجھے ضرور سنائی دے گی, بٹ اگر مجھے اردو میں یہ کہا جا رہا ہو کہ تمہیں خدا بلا رہا ہے, واہ, تو میرے دل میں اور ڈر پیدا ہوگا. اور اگر میں یہ پاسبل ہے ویسے بات سے بات بڑھاتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں کہ عربک میں اگر اذان دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی مطلب اس کا اناؤنس کیا جا رہا ہے,
مقصد یہ ہے کہ اذان تو وہی ہوگی، ٹھیک ہے، ساتھ آپ کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں آپ، مطلب یہ آئیڈیا اپلیکیبل ہے اس کا مطلب دعوت دینے میں۔ اوکے، اور اس کے علاوہ سر کئی ایسی چیزیں ہیں ہمیں جو اسلام جو ہے وہ بڑا امن کا درس دیتا ہے، وہ وومن امپاورمنٹ کا درس، بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے دن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب ان سے بڑا کی ان کی تجارت دیکھیں کئی ملکوں میں حضور نے کبھی نہیں روکا۔ اور جس طرح ابھی صرف ہم آ رہے تھے کہ کئی ایسی مثالیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی عقیدت کی، محبت کی، بٹ شاید ہم نے وہ ترجمہ پڑھاتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہوئے، ایک تو ہمارے میں شرم کا عنصر ہے شاید اس معاشرے کے اندر، دوسرا قرآن پاک کے اندر سر کئی ایسی بکس میں ترجمے میں کئی جب میں زندگی میں لاسٹ ہو جاتا ہوں تو میں ترجمے میں سے پڑھتا ہوں کہ میرا خدا نے جو ایک چیز جس پہ مجھے جو لائٹ مجھے قرآن پاک سے ملنی ہے اس چیز پہ وہ کہیں اور سے نہیں ملتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم انکارپوریٹ کر دیں کلاس 1 سے ہی اسلامیات ہے جس طرح اس نے قرآنک ورسز اور ان کا ترجمہ، تو اگر 12 سال کی ایجوکیشن ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ پنجاب میں قرآن پاک تو میرا خیال ہے شاید ناظرہ تو پڑھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہ تو پرویز الہی صاحب کے دور میں جو یہ معاملہ ہو چکا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے اسٹیپ فارورڈ یہ جو ہمارے یہاں جب ہم بات کریں، جب آئی ٹی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں یا فی زمانہ جتنے بھی ہم اس وقت سلیبس پڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ میرا اپنا ذاتی طور پہ اوپینین یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پہ اسلامک ایجوکیشن جو ہے نا اس کو انڈکٹ کرنی چاہیے باقاعدہ سلیبس میں۔ سر یہ جدت کا بھی ذکر ہے اسلامک ایجوکیشن، میں وہی کہہ رہا ہوں، انوویشن کا بھی ذکر، نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہے ہیں، میں وہی نہیں اسلامک ایجوکیشن کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا انڈکٹ کریں، کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث تعلیمی نظام میں پراپر طور پر اسلامک ایجوکیشن ہو کہ دوسرے کسی بھی انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہی ختم ہو جائے۔ صحیح فرما رہے ہیں، اگین وہی بات کہ پھر اسلام کا جو ایک براڈر کینوس ہے نا، اب آئیے اس طرف جو ہم بات کر رہے تھے، اسلام جس نگاہ سے دیکھتا ہے مطلب بدلتے ہوئے حالات اور واقعات کو، ترقی کو ایکسپلور کرنے کو، تفکر کرنے کو، اس روشنی کے اندر بچوں کو پھر جو ہے وہ سمجھایا جائے، تو آپ اور پھر ان کا اعتماد اپنے مذہب کو سے ڈیفینڈ کرنے پہ کتنا مضبوط ہوگا کہ وہ ساری باتیں جو آج اس دنیا میں ہو رہی ہیں وہ ہمیں کتنا عرصہ پہلے بتا دی گئی ہیں، بند کر دی گئی ہیں اس کتاب میں جو خدا نے بھیجی، اس میں زندگی کا ہر مسئلہ، ہر آنے والی چیز، ہر حال کی، مستقبل اور ماضی کی اس میں بتا دی گئی ہے، اس میں مسائل کا حل، بٹ اس کی ٹرانسلیشن اور وہ انکارپوریشن کی ضرورت ہے، اور میں اس پہ آلریڈی کام کر رہا ہوں، کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ میری بڑی خواہش ہے کہ دیکھیں اس سے بہت زیادہ وہ ایکسٹرا ایکسپینڈیچر کہ اب میں نے گھر پہ دوبارہ سے پھر قاری صاحب یا قاری صاحبہ کو بلانا ہے، ان کا آنے کا ایکسپینس، ان کا وہ جو تیل یوز کر رہے ہیں، لاکھوں گھرانے اسی ماڈل پہ، بٹ اگر اسکول کے اندر ہم 30 منٹ کو دے دیں تو ان کے اخراجات بھی بچ جائیں، اور اس بچے کی وہ بہتر انڈرسٹینڈنگ اگر 12 سال میں ہوگی تو بائی دا ٹائم وہ انڈر گریجویشن میں جائے گا اس کے بہت زیادہ کانسیپٹ مضبوط ہو چکے ہوں گے۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں کہ جنید یہ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ مجھ سے سوال کریں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں کہا؟ ہاں، یہ میں نے اس لیے کہا آپ سے، ایک تو بنیادی طور پہ یہ کہ معاشی اعتبار سے ظاہر ہے جو کچھ بھی آپ نے کام کرنا ہے بچوں نے آگے جا کے، ان کے ذہن میں دین اسلام بنیادی طور پہ ہوگا نا، تو وہ ان کا فوکس کچھ اور ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ میری اپنی گزارش ہے اور میں یہ فلوٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو، جس طرح سے پوری دنیا میں اس وقت اسلام کے خلاف ایک جنگ بپا ہوئی ہے، اسلاموفوبیا کو آپ اٹھا لیجئے، ناموس رسالت کے معاملے کو اٹھا لیجئے، یا یہ جو اپنا خاص طور پہ جو جھوٹا مدعی نبوت ہے، آپ کو پتہ ہے تفسیر صغیر کے نام پہ جو کچھ بھی پنجاب میں ہو رہا ہے آپ کی نالج میں ہے سارا، تو ان تمام تر مطلب جو یوں کہیے کہ فسادات کو اور فتنوں کو ریبٹل دینے کے لیے آپ جب تک اپنی نوجوان نسل کو تیار نہیں کریں گے تو معاملہ کیسے حل ہوگا، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جزاک اللہ سر، اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں محبت کا وہ جو درس جو آپ کی زبان کی محبت، شائستگی، میانہ روی، اور جیسے اگر آپ وہ چیزیں اپنائیں اس مذہب کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ پیار کا درس دیا گیا ہے، پوری قوم اور جنریشن تیار ہو جائے، پھر وہ ایک گروہ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، نکل جائے گی۔ اور سر دوسری گزارش بڑی امپورٹنٹ، مقدمہ لڑنے والی بات ہے نا اسلام کا، وہ بھی نوجوان لڑے گا، اس کی تعلیم ہوگی کہ حقوق العباد پہ جو ایمفیسس دیا ہے، اس پہ جو تعلیمات ہیں، اس پہ جو ایک پوری ہم جس طرح کہ اب آج کل کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ نے خود ہی کہا کہ امیر اور غریب کا فرق ہو چکا ہے، ان کی تعلیم کا فرق ہو چکا ہے، بٹ حقوق العباد کی روشنی میں یہ سارے مسئلے حل ہو گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں فرما دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کرنا کنسیڈر کر سکتے ہیں، اپنی مخلوق کے حقوق معاف نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ کدھر ہیں ہمارے حکمران جو راتوں کو جا کے دیکھتے تھے کہ غریبوں کے محلے بیٹیاں بھوکی تو نہیں سو رہی، کیا ہم اپنے گھروں کے اندر، ڈیفینس کے اندر، ماڈل ٹاؤن کے اندر، بڑے بڑے محلوں کے اندر ابھی اپنے محلوں میں پھرتے ہیں کہ اس کی بیٹی کی تعلیم، اور آپ اس باپ کا سوچیں
جو اپنے, اور اسی لیے میں نے کہا کہ زکوٰۃ اسکولوں کو بھی لگتی ہے, کہ جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو اسکول بھیج رہا ہے اس کے پاس یونیفارم نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ اس باپ اور ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو ایک یونیفارم نہیں لے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایسے بچوں کو بات دیکھ کے طویل ہو ہمارا جائے گی. کل ہم مہنگائی پہ پروگرام کر رہے تھے, بات طویل ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ظاہر ابھی تو آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ وہ خوف اور وہ سوچ دے دے تمام حکمرانوں کو کہ کل بروز محشر اکاؤنٹیبل ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور یہ سب پوچھا جائے گا کہ اگر خدا نخواستہ, وہی بات حضرت عمر والی, فرات کے کنارے کوئی کتا کا مطلب اگر کوئی کتا ہے بکری کا بچہ جو اگر بھوکا مر جائے اس کا خمیازہ عمر کے سر ہے. صورتحال تو سر بہت ورسٹ ہے, بہت ورسٹ ہے. لوگوں کے پاس افطار کرنے کو پیسے نہیں ہیں, تو ذمہ داری تو بہت بڑی آپ لوگوں کے کاندھوں پہ آ گئی ہے, اور میں دعا گوں کہ آپ لوگ اس سے نکل جائیں, ورنہ یہ سمجھ لیجیے پلے صراط ہے, ذرا سا ڈگمگائے تو پتہ نہیں. ساتھ یہی بتاتا چلوں, میں 1 روپیہ تنخواہ نہیں لے رہا, نہ ہی میں لوں گا, اور وہ تنخواہ میں ساری تعلیمی اداروں کو ڈونیٹ کروں گا. میں کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں, بڑی ذمہ داری, بڑی ذمہ داری. اور اسی وجہ سے کیونکہ مجھے ان حقوق العباد کا فکر ہے, میں اگر میں 100 200 50 لوگوں کی بھی مدد اس طریقے سے کر سکتا ہوں, بڑی ہم ایز اے سوسائٹی کریں تو ہم ان کروڑوں لوگوں کی غربت ویسے ہی مٹا سکتے. ویری گڈ. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور آئیے اب وہ موقع آ گیا کہ آپ کو لیے چلتے ہیں قصیدہ غوثیہ کی جانب, اور ہمارے آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام مفتی محمد فاروق القادری صاحب کی آواز میں پہلے آپ قصیدہ غوثیہ سنیں گے. قصیدہ غوثیہ کے بعد انشاءاللہ مفتی طاہر تبسم صاحب جو انشاءاللہ اجتماعی طور پہ جو ہے دعا بھی فرمائیں گے, اور ان کی دعا میں بھی آپ نے ضرور شامل ہونا ہے. قصیدہ غوثیہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا شاہ جیلان, یا شاہ جیلان, یا شاہ جیلان, یا شاہ جیلان. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلان, يا شاه جيلان, يا شاه جيلان, يا شاه جيلان. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسال الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاه جيلان, يا شاه جيلان, يا شاه جيلان, يا شاه جيلان.
وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم خداوندہ یہ جو تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں برکتوں والا رحمتوں والا بخششوں والا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے ہمیں اس کے فیوز و برکات سے کما حق کو بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری جملہ عبادات و ریاضات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے یا اللہ وطن عزیز پاکستان سے نحوستوں کے سائے دور فرما دے یا اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما یا اللہ اس مملکت کو شاہراہ ترقی پر کامیابی پر گامزن فرما دے خصوصاً تجھے تیری عظمت اور کبریائی کا واسطہ دے کے عرض کرتے ہیں کہ فلسطین غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما یا اللہ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دے یا اللہ امت مسلمہ کو اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی حمایت اور حق میں بولنے اور کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما اللہم ایّد الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اغلب الاسلام والمسلمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم آمین 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 اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی عبادتوں کو روزوں کو قبول فرمائے 8ویں افطاری کیجئے انشاءاللہ ہم بھی افطاری کرتے ہیں لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے اور پھر آج چونکہ ظاہر ہے میاں اور بیوی کے رشتے پہ بات ہو رہی ہے تو بہت سی بھی باتیں کرنی ہیں آپ سے ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور افطار کا موقع اپنے اختتام کو پہنچا۔ 8واں رمضان المبارک بھی ہمارے درمیان سے جدا ہو کر چلا گیا۔ میں اس وقت ناظرین کرام ان تمام جوڑوں سے مخاطب ہوں جن کی ظاہر ہے نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں، یا خدا نہ خواستہ جن کی شادی کے فوراً بعد کوئی زندگی میں ٹربلنس پیدا ہو گئی ہے اور وہ آپ کسی نہج پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ نہج سے مراد یہ کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدین وہ اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جسے آپ تلخ فیصلہ کہتے ہیں کہ صاحب اب ہمارے راستے چونکہ جدا ہونے والے ہیں اور ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ سنک نہیں ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے، لہٰذا ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، یعنی طلاق جو ہے وہ لے لینی چاہیے۔ مجھے نہیں پتہ کتنی فیملیز ایسا سوچ رہی ہیں، مجھے نہیں پتہ کتنی فیملیز جو ہے وہ یہ کام کرنے جا رہی ہیں، لیکن میں ان تمام جوڑوں سے اس وقت مخاطب ہوں۔ ایک بات اپنے ذہن میں پیوست کر لیجئے، یہ جو رشتہ ہے نا جسے آپ میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لباس سے اسے تشبیہ دی ہے۔ لباس سے، لباس آپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، آپ کے وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس وقت آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہوں خدا نہ خواستہ کہ اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہمیں جو ہے الگ ہو جانا چاہیے، اور لڑائی جھگڑا اس لیول پہ پہنچ جائے کہ آپ ایک دوسرے کی بات کو نہ سمجھنا چاہتے ہوں، نہ ایک دوسرے کی بات کو سننا چاہتے ہوں، نہ ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کرنا چاہتے ہوں، بس وہی بات کہ ایک رفٹ پیدا ہو گئی، اندر وجود میں انا کا بت اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اب اسے کسی بھی طور سے آپ پاش نہیں کر پا رہے۔ اس لمحے، جس لمحے ایگریشن اپنے عروج پہ ہو نا، یعنی اپنے بالکل یوں سمجھ لیجئے کلائمیکس پہ پہنچا ہوا ایگریشن، اور آپ بس صرف اس موڈ کے اوپر ہوں کہ جی مجھے کسی بات کو تسلیم کرنا ہی نہیں ہے، مجھے رہنا ہی نہیں ہے ساتھ، اس لمحے ذرا یہ سوچئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بالکل اسی لمحے، اور وہ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے، آپ بلیو کیجئے، میں آپ کو دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے اس فیصلے کو کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ پھر سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں، مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں اس وقت رحمان کا کام نہیں کر رہا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شیطان کے پیروں میں ایک فٹ بال کی طرح باقاعدہ یوں کہہ لیجئے کہ بننے جا رہا ہوں، فٹ بال بننے جا رہا ہوں، یوں سمجھ لیں بس آپ۔ وہ معاملہ یہ ہے، حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان ہے نا، شیطان، اس کا میں مفہوم بتلا رہا ہوں، وہ سمندر کے بیچ میں اپنا تخت لگاتا ہے۔ کہاں لگاتا ہے؟ سمندر کے بیچ میں، اور اس کے چیلے آ کے اس کو اپنی اپنی پرفارمنسز بتاتے ہیں۔ کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص تھا نماز ادا کرتا تھا، اس کو بے نمازی کر دیا، کسی کو شراب میں مبتلا کر دیا، کسی کو سود میں مبتلا کر دیا، تو وہ بڑا ایک سمجھ لیں کہ نارمل سا رسپانس دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو نے یہ کام کیا صحیح ہے، تو نے یہ کام کیا صحیح ہے۔ لیکن جب اس کا ایک چیلا آ کے اس کو یہ بتلاتا ہے نا کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ہے، آپ کو پتہ ہے شیطان اس وقت سب سے زیادہ اس بات سے خوش ہوتا ہے اور اپنے چیلے کو اپنی نشست پہ بٹھا کر اسے اپریشیٹ کرتا ہے کہ ہاں تو نے یہ کام بالکل بہترین کر دیا، یعنی اپ ٹو دا مارک کر دیا ہے جو میں چاہتا تھا۔ یعنی اس کا بمعنی دوسرے، آپ جس وقت سپریشن کی بات کرتے ہیں، خلا لینے کی یا طلاق دینے کی بات کرتے ہیں، آپ بنیادی طور پر اس وقت شیطان کے آلائے کار بن رہے ہوتے ہیں، شیطان کے موٹو پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کے منشور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور شیطان جس طرح سے چاہتا ہے آپ اسی انداز سے اپنی زندگی کی ایگزیکیوشن کرتے ہیں، یعنی اسے ایک ڈیزاسٹر میں لا کے تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں، جب اس طرح کا کوئی خیال ذہن میں آ جائے یا اس طرح کی کوئی بات ذہن میں آ جائے تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ ایگزیکٹلی اسی لمحے شیطان اپنا تخت سجا کر بیٹھا ہوا ہے سمندر میں، اور وہ اپریشیٹ کر رہا ہے اپنے چیلے کو، اپریشیٹ کر رہا ہے اپنے شاگرد کو، اپریشیٹ کر رہا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپریشیٹ کر رہا ہے اپنے اس شخص کو، یعنی جس کو اس نے باقاعدہ یہ ٹاسک دے کے بھیجا تھا کہ تم نے جا کر میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنی ہے۔ تو آپ دوسرے لفظوں میں شیطان کا کام کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ شیطان کے نفس کو بھی پھلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا جو موٹیو ہے، اس کا جو منشور ہے، اس پہ آپ مہر ثبت کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ذہن میں رکھیں، یہ جو کام ہے خلا کا یا طلاق کا، یہ کام آپ کو کسی بھی طور سے سوٹ نہیں کرتا، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے بہت سے گھرانے دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جب وہ غصے کے اندر، ایگریشن کے اندر آ کر خلا لے لیتی ہیں خواتین یا طلاق دے دیتے ہیں مرد،
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نسلوں کی نسلیں برباد ہو جایا کرتی ہیں. 2 لوگ تو ظاہر ہے مطلب تباہ ہوتے ہی ہوتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے اپنی جگہ ایک معاملہ ہے, لیکن اگر آپ کی اولادیں ہیں تو سوچیے کہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں, اس کے جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہیں, وہ آپ کی اولادوں پر آتے ہیں, آپ کی نسلوں پر آتے ہیں. نسلیں جو ہیں نفسیاتی مریض ہو جاتی ہیں, نسلیں بیمار ہو جاتی ہیں, نسلیں جو ہیں وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں, نسلیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہیں. یعنی پھر ان کو نہ معاشرے میں وہ مقام ملتا ہے, نہ ان کا ذہنی سٹیٹس وہ ہوتا ہے, نہ ان کی مینٹل اپروچ وہ ہوتی ہے, نہ وہ صحت کے اعتبار سے, ذہنی صحت کے اعتبار سے وہ کوئی کام کر پاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے ذہن میں اس ٹراما کو بار بار سوچتے ہیں کہ میں اس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں یا ان والدین سے کہ جو اپنی زندگی اپنے ساتھ نہیں گزار پائے تھے. تو آپ صرف ایک فیصلہ نہیں کرتے, یعنی غصے کے اندر جو ایک کام کرتے ہیں وہ ایک کام نہیں کرتے, آپ اپنی پوری نسلوں کو وینش کر دیا کرتے ہیں. تو جس وقت خدا نخواستہ یہ فیصلہ کر رہے ہو, بس یہ ذہن میں رکھیے گا عین اسی لمحے شیطان اپنا تخت سجا کر بیٹھا ہوا ہے, اور آپ بیسکلی یہ جو آپ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جی اس کے اندر بہت ساری خامیاں تھیں اسی لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا, وہ مرد اس قابل نہ تھا, یا اس کے اندر بہت خامیاں تھیں میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ عورت اس قابل نہ تھی. یہ ساری سوچیں آپ کے اندر جو ہے بنیادی طور پر شیطان ڈالتا ہے. مسائل ہوتے ہیں کہیں میں انکار نہیں کرتا, لیکن اصل جو ہم اعلی کار بن جاتے ہیں نا وہ شیطان کے بن جاتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, لوٹ کے انشاءاللہ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے, آپ انشاءاللہ اپنا 8واں روزہ افطار کریں گے. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں اس وقت 2 شخصیات ہمارے ساتھ موجود. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی طاہر تبسم قادری صاحب موجود ہیں, اور دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر ساجد محمود الازہری صاحب موجود ہیں. اچھا مفتی صاحب, میں ذرا وقفے سے قبل جو بات کر رہا تھا اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ جو شوہر اور بیوی کے ریلیشن میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر رفت قائم ہو جائے, آج کل چونکہ ینگ جنریشن کی تربیت بھی نہیں ہے, ایگریشن بہت زیادہ ہے, ٹالرنس بہت کم ہے, ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں, قبول نہیں کرتے, یہاں کوئی پھڈا ہوا یہاں کوئی بات ہوئی ٹھک 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 کر کے جو ہے معاملے کو ایک طرف کر دیا, اور پھر اس کے بعد دیکھتے رہیں گے, پھر ظاہر پچھتاوا رہ جاتا ہے, بچے بھی رل جاتے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی سچویشن بنے تو کیا کرنا کیا چاہیے کہ مطلب معاملہ ٹوٹنے سے بچ جائے؟ دیکھیے فطرت ہے نا, وہاں جھگڑا تو ہو جاتا ہے, اختلاف ہو جاتا ہے, اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ اگر برتن بھی ایک جگہ اکٹھے پڑے ہوں تو وہ بھی کھٹکنا شروع کر دیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے بھی پہلے گفتگو میں کہا تھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود بیٹھ کے اس کو سلجھانے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں اور معاف کرنا اور نظر انداز کرنا اور پردہ ڈالنا سیکھیں. بالکل صحیح ہے. اگر اس پر بھی بات نہیں بنتی تو یہ حال نہیں ہے جس کی طرف فوراً شیطان انہیں بہکا کے لے جاتا ہے طلاق والا. آپ اندازہ کر لیں کہ حلال اور جائز چیزوں میں سے اللہ رسول کو سب سے جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, یہی کرتے ہیں اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں, غصے سے کہتے ہیں جی میں غصے میں تھا. تو بھئی غصے میں تو کنٹرول کرنا اصل تو یہی بات ہے, القاظمین الغیظ والعافین عن الناس. بالکل ایسا ہے. کوئی پیار سے تھوڑا ہی طلاق دیتا ہے, مطلب کوئی اوور دی کپ آف ٹی تھوڑی دیتا ہے, اور جوس پیتے ہیں چائے پیتے ہیں, یہ بات. پھر کہتے ہیں جی غصے سے ہو گیا, اور پھر 3 دے دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کوئی حل نکالیں. آپ ظاہر ہے کسی بھی عالم اور مفتی کے پاس حل نہیں ہوتا, وہ شریعت بتا سکتا ہے, بنا نہیں سکتا. اور قرآن پاک نے ایک حل دیا اس کا, اس سے اگلا کہ اگر فریقین حل نہ کر سکیں, زوجین حل نہ کر سکیں, انہیں کوئی سلوشن نظر نہ آ رہا ہو, تو سورہ النساء کی آیت نمبر 35 ہے. اچھا وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. فرمایا کہ اے لوگو, اگر تمہیں میاں بیوی زوجین ان کے درمیان شقاق, لڑائی جھگڑا, اس کا اگر ڈر ہو کہ ان کا نباہ نہیں ہو رہا, آپس میں وہ نہیں حل کر پا رہے, تو پھر ایسا کرو کہ ایک حکم وہ اس کے گھر والوں کی طرف سے لے لو,
اور ایک حکم جو ہے نا منصف ثالث وہ لڑکی کے گھر والوں کی طرف جو خاندان کے لوگ ہوں، کیونکہ وہ ماحول کو سمجھتے ہیں، دونوں کے مزاج کو سمجھتے ہیں، جو بڑے ہوں سمجھدار ہوں صاحب الرائے ہوں اور صاحب الرائے ہوں، تو وہ اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ فرمایا ان کے معاملہ سپرد کرو، اور اگلا جملہ بہت خوبصورت ہے اور بہت حوصلہ افزا۔ اللہ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، فرمایا اگر یہ دونوں حکم جو بنائے گئے ہیں ثالث بنائے گئے ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو تو پھر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ عطا فرما دے گا۔ یعنی کورٹ میں گیند چلی جائے گی ثالثوں کے؟ ہاں ثالثوں کے کورٹ میں۔ اچھا ہاں کہا یہ باقاعدہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر وہ آپس میں وہ حل نہیں کر پا رہے تو پھر ثالث مقرر کریں، اور ایک ثالث ادھر سے لیں ایک ادھر سے لیں، دونوں خاندانوں کی طرف سے لیں، اور پھر کیس ان کے سامنے رکھیں اور ان کو کہیں کہ اس کا ہمیں بہتر حل نکال کے دیں، مشورہ دیں، اس کو وہ سلجھانے کی کوشش کریں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ زبان سے دو لفظ نکال کے بعد میں ساری زندگی پچھتاتا رہے، یا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے خلا کی ڈگری لینے کے بعد پھر بعد میں پچھتائے، تو کہا اس سے پہلے یہ ہے کہ آپس کے لوگوں کے معاملہ سپرد کرو، اور وہ نیک نیتی سے اگر کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسی سچویشن آ جائے تو پھر نیک نیت لوگوں کو، مخلص لوگوں کو داخل کیا انوالو کرنا چاہیے۔ جناب کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے کہ یہ جو اس طرح کی سچویشن ظاہر ہے بہت سے گھروں میں بن جاتی ہے، ابھی بنی ہوئی ہوگی، شاید دیکھ بھی رہے ہوں لوگ، تو اس سچویشن میں انسان بالکل ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے، اور وہی بات ہے اگین کہ وہ شیطان اس حد تک آپ کو جو ہے وہ اپنا یوز کر لیتا ہے، اتنا فٹ بال بنا دیتا ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا، بعد میں جب وہ سب معاملہ چھٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں تو بہت بڑا غلط فیصلہ کر چکا۔ اگین وہی بات کہ ایسی سچویشن میں میاں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ جناب صاحب متعدد سلوشنز ہیں اس کے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، لیکن ان سلوشنز میں سے ایک سلوشن جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افیکٹو ہے وہ ہے قناعت۔ ہمارے ہاں پرابلم خواتین کے ہاں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر اس پہ نہیں ہوتی ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، بلکہ ان کی نظر اس پہ ہوتی ہے جو دوسروں کو ملا ہوتا ہے۔ جناب تو یہ قناعت جس کو بارے میں کہا جاتا ہے نا القناعۃ کنز لا یفنا، یہ جو قناعت ہے اتنا بڑا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، اور شکر گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تو اس میں نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس حوالے سے بڑا خوبصورت ہے کہ ہم میاں بیوی کے درمیان جو یہ خاص طور پر خواتین کے ہاں جو قناعت کا نہیں ہوتا ہے چیز کس طرح رشتوں کو تباہ کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام معلوم ہے سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کے تو وہ خود شام چلے گئے تھے، بعد میں جب اسماعیل علیہ السلام وہیں پہ رہے، ان کے بڑے اور ان کی شادی ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو وزٹ کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے نوک کیا دروازہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، ان کی جو بیوی ہیں وہ باہر آئی تو انہوں نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا وہ تو شکار کے لیے گئے ہیں اور کھانے پینے کا، تو انہوں نے کہا آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نحن فی شدت وضیق، بڑے مشکل حالات میں ہم، اور شکایت کرنا شروع کر دی کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ کے شوہر واپس آئیں میرا سلام کہیے گا اور ان کو کہیے گا غیر عتبۃ بابک، کہ اپنے گھر کی دہلیز کی چوکھٹ تبدیل کر لیجیے۔ اب جب چلے گئے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام واپس جب آتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں پہ کچھ کوئی آیا تھا، یہ جو انس ہوتا ہے نا، یہ جو محبت ہوتی ہے وہ اس کو احساس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر نکلے ہیں تو انہوں نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تو پھر وہ واپس چلے گئے، انہوں نے کہا کوئی آیا تھا، انہوں نے کہا جی اس طرح کے شیخ آئے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ میں تمہیں مفارقت کر دوں اور تمہیں طلاق دے دوں۔ اس کے بعد ایک عرصے کے بعد دوبارہ آتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوبارہ سے نوک کرتے ہیں، ان کی بیوی باہر آتی ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، پوچھتے ہیں کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے ہیں شکار کے لیے اور رزق کی تلاش کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کی بڑی عطائیں ہیں ہمارے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کے شوہر واپس آئیں تو میرا سلام کہیے گا اور انہیں کہیے گا لقد ثبت عتبۃ بابک، کہ اب آپ کے گھر کی دہلیز جو ہے نا وہ ثابت ہے اور اس میں استقرار آ چکا ہے اور اس کو تبدیل نہیں کرنا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ عورت بھی قناعت اختیار کرے،
مرد کو بھی چاہیے کہ وہ ظاہر اپنا جو فرض ہے وہ بدرجہ اولا ادا کرے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, ظاہر اس پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن اگین وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا حسین رشتہ دیا ہے صاحب. اس رشتے کے حسن کو اپنے ایگریشن کی یا اپنی انا کی نظر نہ کیجیے, شیطان کے آلہ کار نہ بنے, اس کو نبھانے کی کوشش کریں, حتی الامکان نبھانے کی کوشش کریں, الا یہ کہ صورتحال اگر کوئی ایسی آ جائے وہ ایک الگ بات, لیکن کوشش کریں کہ نبھائیں. کیونکہ آپ تو ایک فیصلہ کر دیتے ہیں, اس کے اثرات وہ جو ننھے منھے بچے ہیں ان پر پھر جو ہوتے ہیں اس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ زندگی رہی تو رات سحری کے وقت دوبارہ ملاقات کروں گا, اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, غزہ کے رہنے والوں کا, پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ.